بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله 24واں پارہ فمن ازلم کون سب سے بڑا ظالم ہے ممن کذب علی اللہ اس سے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور سچ کو جھٹلا دیا جب اس کے پاس آیا کیا جہنم کافروں کا ٹھکانہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں سوچنے کی دعوت دی. اللہ بار بار فرماتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، کیا تم نہیں سوچتے؟ سوچو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ گھڑ دے اور اس کے آئے ہوئے کلام کو جھٹلا دے. تو جھوٹ گھڑنا بہت ساری چیزوں میں ہے کہ اپنی کوئی انسان کرامت کسی کو بتا دے یا وہ کوئی خواب سنا دے ایسا جس میں اس کی کوئی عظمت ظاہر ہوتی ہو، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے. تو اللہ ہم سب کو جھوٹ سے بھی بچائے اور قرآن پاک کی تصدیق کرنے والا اللہ ہم سب کو بنا دے. والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچ لے کر آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تصدیق کی. سب سے پہلے تصدیق کرنے والے امام الصدیقین حضرت ابو بکر صدیق، اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کی شان میں آیات اتاری کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى،
وہ جو سراپا عطا تھے، بس دیتے ہی چلے گئے، سب قربان کر دیا، اور انتہائی متقی وصدق بالحسنى، جب بھی کوئی انہوں نے خبر سنی تو فوراً تصدیق کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کسی کے سامنے کوئی بات کی تو اس نے پل بھر کے لیے سوچا ضرور، سوائے حضرت ابوبکر صدیق کے کہ میں کہتا کیا اور وہ مانتے گئے۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کو جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس ملے گا، اور یہی بدلہ ہے احسان کرنے والوں کا۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ دور کر دے ان سے برے اعمال اور ان کو اجر دے ان کے بہترین اعمال کے حساب سے جو وہ کرتے رہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ بندے کو کافی نہیں؟ تو یہ یقین ہم سب اپنی زندگی میں لے کر آئیں کہ اللہ ہی ہمیں کافی ہے۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اور کہا یہ بہادر کا کلمہ ہے، یہ غم کے وقت کا کلمہ ہے۔ یہ کوئی مصیبت اور محرومی کا وقت ہو تو انسان اونچا اونچا کہنا شروع کر دے، حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اے انسان سوچ، کیا تجھے اللہ کافی نہیں؟ وہ رب العالمین کافی نہیں؟ اللہ نے اپنے تعارف کے پھول پورے کلام پاک میں بکھیر دیے، تو اللہ کے تعارف میں اللہ نے الرحمن اور الرحیم کہہ کر اللہ نے وہ رحمتوں کی برسات کی، اور لامحدود رحمتوں کی برسات، کہ دیکھو مستقل اس کی رحمت آ رہی ہے اور ابھی ابھی آ رہی ہے، اور پھر رحیم کہہ کر اس کو مکمل کر دیا کہ وہ آ رہی ہے اور دریا کی طرح مسلسل بہہ رہی ہے، اس میں جوش بھی ہے، اس میں روانی بھی ہے اس کی رحمتوں میں۔ تو اللہ بندے کو کافی ہے۔ اگر دنیا نہیں بھی ملی تو آخرت میں اللہ وہ عطا کرنے والا ہے، وہ ایسا قدردان ہے، وہ ایسی جھولیاں بھرے گا، وہ ایسی عطاؤں کی بارش کرے گا کہ انسان وہاں جا کر کہے گا کہ دنیا میں کچھ بھی نہ ملتا، اللہ تیری اتنی قدردانی کہ تو نے بیج کے بدلے میں مجھے پورا باغ عطا کر دیا، ایک ایک آہ ایک ایک درد پہ اللہ تو نے اتنا نواز دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کی گہرائی میں ذرا غوطہ زن ہو کے دیکھو کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ بندوں کو کافی نہیں؟ اوروں کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، اوروں کے در پہ جاتے ہو، ان کو اپنے دکھ اور تکلیفیں بتاتے ہو، کیا اللہ کافی نہیں؟ جو علیم بذات الصدور ہے، تمہارے سینوں سے اٹھنے والی صداؤں کو جانتا ہے۔ ابھی وہ بات تمہارے لبوں تک نہیں آتی، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سن لیتا ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جسے اللہ ہدایت دے تو اسے کوئی بھٹکانے والا نہیں۔ کیا اللہ زبردست انتقام والا نہیں؟ پھر اللہ نے دونوں شانیں بتا دیں، جیسے رحمان اور رحیم ہوں ایسے ذو انتقام بھی ہوں، جبار بھی ہوں، قہار بھی ہوں، سریع الحساب بھی ہوں۔ تو یا تو محبتوں سے میری طرف دوڑتے آؤ، یا پھر میرا خوف رکھو اور میرے خوف سے میری طرف آؤ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہہ دو تمہارا کیا خیال ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان دینا چاہے کیا وہ دیویاں اس نقصان کو کھولنے والیاں ہیں؟ یا وہ مجھ سے مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ اس رحمت کو روکنے والیاں ہیں؟ قل کہہ دیجئے حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، اسی پر توکل کریں، توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والے اسی پہ بھروسہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے انتہائی خوبصورت پہلو کہ آپ کی سیرت میں ہر وہ خوبی تھی جو انسان کی فطرت کو اچھی لگتی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ لم یکن النبی فاحشا ولا متفحشا، آپ نہ ہی فحش کلامی کرتے تھے
اور نہ ہی اس کو پسند کرتے تھے. آپ کی زندگی میں کوئی فحش کا شائبہ تک نہ تھا, کسی برائی کا شائبہ تک نہ تھا. جو ہمیں کلام پاک نے بتایا کہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ, جاسوسی نہ کرو, کسی کو برے لقب سے نہ پکارو, تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ فحش. اور آپ سب سے زیادہ فحش سے دور رہنے والے تھے. اور فرمایا کہ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا, تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے حسین ہے, اخلاق خوبصورت ہے. پھر وہ اخلاق کے بارے میں بتانا نہیں پڑتا, اخلاق آپ کے وجود سے نظر آتا ہے. وہ پھول جھڑ رہے ہوتے ہیں, وہ موتی جھڑ رہے ہوتے ہیں, لب کھلیں گے, لب کشائی ہوگی تو الفاظ خوبصورت ہوں گے, حسین ہوں گے, دوسرے کا دل خوش کرنے والے ہوں گے. اور فرمایا کہ ما خیر رسول اللہ بین امرین الا اخذ ایسرہما, جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کام دیے جاتے ہیں تو آپ آسان کام کو منتخب کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یسرا ولا تعسرا, آسانیاں پیدا کیا کرو اور مشکلیں پیدا نہ کیا کرو. پہلی ہی بار کوئی قرآن پاک کی محفل میں آئے, ایسے فتووں کی مہر لگائے کہ دوسری بار وہ کبھی آنا گوارا ہی نہیں کرے. تو دیکھیں آہستہ آہستہ جب اللہ کی محبتیں آتی ہیں تو پھر انسان صراط مستقیم پر چلتا ہے. چلو کسی کو قدم تو رکھنے دو, ابھی کرول تو کرنے دو, ابھی چھوٹے چھوٹے قدم تو اٹھانے دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا اور فرمایا کہ یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا, خوشخبریاں بانٹا کرو, یہ نفرتیں نہیں, وہ سختیاں نہیں, وہ تنگیاں نہیں بانٹنا. اور فرمایا کہ بیعت کرو پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ پر. تو جب لوگ کلمہ پڑھنے لگے تو آہستہ آہستہ نماز کی طرف لے کر آنا. آپ بہترین سائیکولوجسٹ تھے کہ ایسا نہیں کہ یکدم سے پورا دین بتاؤ گے, ابھی اللہ کی محبتوں کا نشہ نہیں چڑھا تو لوگ دین سے دور بھاگیں گے. آہستہ آہستہ نماز کی طرف لے آنا اور پھر بتانا کہ روزہ بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, اور پھر دین کے احکام بتانا. تو پہلا ڈاٹ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا ہے, پھر اگلا سرکل فرائض کا ہے, پھر حرام سے بچنے کا ہے. تو یہ طریقہ ہے کہ ایک دفعہ وہ بلڈنگ تو بننے دو, چاہے کچی ہی کیوں نہ ہو, تو اسلام کی بلڈنگ بنانے دو. ایسا نہ ہو کہ ابھی پہلی ہی اینٹ رکھی تھی اور اس کو توڑ کے رکھ دیا. پھر اس کے بعد ڈیکوریشن ہے, پھر اس کے بعد فرنیچر ہے, پھر اس کے بعد وہ شینڈلیئرز, بلبز, یہ تمام چیزیں, وہ کارپٹس وغیرہ بعد میں آئیں گے. تو فرمایا کہ آپ کو کوئی دو کام دیے جاتے تو آپ آسانی کو پسند کرتے تھے. اور کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی کھانا رکھا گیا, اگر آپ کو پسند ہوتا تو آپ کھاتے, اور اگر پسند نہیں ہوتا تو آپ اس میں عیب نہیں لگاتے, آپ خاموشی سے اس کو چھوڑ دیتے. قل یا قوم اعملوا, کہہ دو اے میری قوم اپنا اپنا کام کرو, میں بھی کام کرنے والا ہوں. ان قریب تم جان لو گے من یأتیہ عذاب یخزیہ, کس کے پاس عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کرتا ہے, اور کس پر دائمی عذاب اترتا ہے. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق, اے نبی ہم نے آپ پر کتاب اتاری لوگوں کے لیے جو کہ برحق ہے. جو ہدایت پائے وہ اپنی ذات کو فائدہ دے گا, اور جو گمراہ ہو گیا تو بھٹکنے کا وبال اسی پہ ہے, اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها, اللہ روحیں قبض کرتا ہے موت کے وقت, اور جو ابھی نہیں مرتا تو اس کی نیند میں اللہ اس کی روح کو وصول کرتا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ, تو روک لیتا ہے جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ, اور واپس بھیج دیتا ہے ایک وقت مقرر تک. یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اب تین طرح کے لیولز ہیں, ایک جان ہے, ایک جسم ہے, اور ایک شعور ہے. تو روز اللہ شعور ہمارا لے لیتے ہیں, اور پھر جب تک زندگی ہے تو شعور وہ اس جسم میں واپس آ جائے گا, اور جب اللہ چاہیں گے تو اب روح اللہ واپس بلا لیں گے.
تو کہا کہ دیکھو 3 لیولز ہیں اور روز تمہاری ریہرسل کرائی جاتی ہے، روز تمہیں بتایا جاتا ہے کہ جیسے سوتے ہو ایسے ہی تم ایک دن مر جاؤ گے، اور پھر ریہرسل میں جب رات کو سونے لگو تو موت کو یاد کر کے سو اور زبان سے کلمہ نکالو کہ اللہم بسمک اموت، اللہ میں تیرا نام لے کر مر رہی ہوں، تو یہ موت کا ریمائنڈر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان ہذہ القلوب، یہ جو دل ہے ان پہ ثقالھا، یہ خراب ہو جاتے ہیں، ان پہ یہ ماند پڑ جاتے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ ان کو چمکانے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کثرت ذکر الموت، موت کا تذکرہ کثرت سے کیا کرو، اور تلاوت القرآن، اور قرآن پاک پڑھتے رہا کرو، تو یہ جو تمہارے اندر وہ مدھم ہو جاتی ہے اللہ کا ذکر، تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ اس سے دل چمک اٹھیں گے اور پھر اللہ کی یاد اس میں سما جائے گی۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی سفارش، کوئی شفاعت کرنے والے بنا لیے؟ کہہ دو کیا اگرچہ وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی عقل رکھتے ہوں، قل کہہ دیجئے للہ شفاعت جمیعا، اللہ کے لیے کل کی کل شفاعت ہے، اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، پھر اسی کی طرف تم سب کی واپسی ہے۔ تو اچھے خاتمے کی دعا مانگتے رہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں الناس نیام، لوگوں تم سو رہے ہو، اذا ماتوا انتبہوا، جب تمہیں موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی، سب نظر آ جائے گا۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اور جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان کا جو اس کے سوا ہے تو بے ساختہ کھل اٹھتے ہیں۔ تو گندے دل، گندی روحیں، مردہ روحیں، جب اللہ کا ذکر اکیلے کا ہوتا ہے تو ان کے دل بس وہ بیزاری محسوس کرتے ہیں، اور دوسروں کے ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے دیوتاؤں، ان کی دیویوں کے تذکرے سے ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ قل اللہم، کہہ دو اے اللہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کو جاننے والے، تو ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا جو زمین میں ہے ساری دولت اور اتنی اور ہو، وہ برے عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے دن فدیے میں دیں، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے اللہ کی طرف سے جس کو سوچا بھی نہ تھا۔ پھر اللہ کی رحمانیہ دیکھیں کہ اس نے کیسے پھول بکھیر دیے۔ اللہ عذاب سے ڈراتے ہیں کہ اے انسان ابھی تیرے پاس وقت ہے، آج تو تیاری کر لے۔ قرآن میں ہو غوطزن، اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، اللہ کرے وہ کردار ہمارے بالکل بدلے ہوئے کردار ہوں، ہمارے کیریکٹرز ایسے بن جائے کہ سراپا قرآن ہو۔ وَبَدَا لَهُمْ، اور ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گی ان کے برے نتائج، اور مسلط ہو جائیں گے ان پر جن چیزوں کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی نعمت میں لپیٹ دیتے ہیں تو کہتا ہے میں اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا۔ بل ہی فتنۃ، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لا علم ہے۔ قد قالها الذین من قبلہم، یہی بات ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہی، قارون نے بھی یہی کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، بس میرے علم کا کمال ہے، میں اپنے علم کی بدولت یہ خزانے دیا گیا۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو ان کے کچھ کام نہ آئی ان کی کمائیاں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب تعلق بنتا ہے تو حضرت سفینہ کے بارے میں ہے، وہ جنگل میں پہنچے، سامنے شیر آیا، وہ ڈرے نہیں اور کہنے لگے انا مولا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں، اور شیر خاموشی سے واپس چلے گئے۔ تو اللہ سے تعلق جب بنے گا تو پھر ہواؤں پہ حکومت ہوگی،
پھر زمین پہ حکومت ہوگی، پھر درندوں پرندوں پہ حکومت ہوگی. بات ساری تعلق کی ہے، وہ تعلق جو ہم سب کا بنا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ بار بار اپنا تعارف کراتے ہیں کہ اللہ نے سب بنا ڈالا بغیر کسی ماڈل کے، بغیر کسی میٹیریل کے، کہ پہلے اللہ نے جو بھی بنایا، کوئی اللہ کے پاس کوئی آلہ نہیں تھا، کوئی نمونہ نہیں تھا، کوئی کاریگر نہیں تھے، اللہ نے سب بنا ڈالا. تو کہا ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد. کوئی چیز خود سے نہیں بنتی، بنانے والا وہ ہے، وہ جو صانع ہے، جو مدبر ہے. کبھی کوئی لوہا خود بخود تلوار نہیں بن جاتا. تو اللہ کی تخلیق پہ غور کرو گے تو انشاءاللہ اس کی پرفیکشن دیکھو گے تو اللہ کی کاملیت سمجھ آئے گی. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے. وَالَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے عن قریب ان کو ان کی برائیاں پہنچیں گی جو انہوں نے کمائے. وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور وہ عاجز کرنے والے نہیں. اَوَلَمْ يَعْلَمُوا، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے. یقیناً اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. اب دیکھیں کہ بار بار ایک ہی چیز چلتی ہے. اللہ توحید ہمارے اندر، اللہ اس کو توحید کو پلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اس کو گھونٹ کے پی لو، اور جو چیز پلائی جاتی ہے تو اندر جا کے اثر کرتی ہے. تو بار بار ایک ہی بات، بار بار ایک ہی بات کہ اللہ نے انسان کو بنایا، اس میں نسیان رکھ دی. اور پھر قرآن پاک کیا ہے؟ وہ ریمائنڈر ہے، وہ ذکر ہے. بار بار وہی چیز چلتی ہے کہ اے بھولے بھٹکے مسافر، آپ قرآن پاک میں غوطہ زن ہو اور موتی نکال اور دیکھ. اگر پیسہ نہیں ہے، اگر رزق نہیں ہے، اگر اولاد نہیں ہے، اگر صحت نہیں ہے، تو اللہ بار بار فرماتے ہیں لِمَن یشاء، جس کے لیے میں چاہتا ہوں. اور رزق میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. نعمتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جس کو چاہے عطا کرے اور جس کے لیے چاہے وہ تنگ کر دے. تو یہ چیز یقین پیدا کرتی ہے. ہم پڑھتے ہیں اور پھر پڑھ کے برکتوں کے لیے اور ثواب کے لیے قرآن پاک کو ٹھک کے کسی جگہ ایسی جگہ رکھتے ہیں کہ پھر اٹھانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہہ دیجئے اے میرے بندو. اب دیکھیں اس کے ایک ایک لفظ میں کیسی اپنائیت ہے. اللہ کے لہجے کو دیکھیں، اس کی رحمانیت کو دیکھیں، اس کی شیرینی کو دیکھیں، اس کی رحیمیت اور ودودیت کو دیکھیں. کیسا پیار کرنے والا رب ہے. یا عبادی سے شروع نہیں کیا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ سب کو بتا دیجئے، اعلان کر دیجئے، صدا لگا دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو. یا کہہ کر میرے. اللہ تیرے بندے کون ہیں؟ جو ساری ساری رات عبادت کرتے ہیں، جو متقی ہیں، جو روزہ دار ہیں، جو تجھ پہ توکل کرتے ہیں، جو تیرے دامن سے چمٹے رہتے ہیں. اللہ نے فرمایا نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پہ اسراف کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں. اسراف اتنے گناہ کرنا کہ کل کائنات کو اپنے گناہوں سے بھر دیتے ہیں. تو اللہ ان کو اپنے بندے کہہ رہا ہے کہ پوری زندگی گناہ کرتے رہو. زمین اور آسمان کی خلاؤں میں تمہارے گناہ ہی گناہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اور یہ سب سے زیادہ حوصلہ دینے والی آیت ہے ہم سب کو کہ ہم سب اس میں شامل ہیں. اسرفوا علی انفسہم، زیادتیاں کرنے والے، ظلم کرنے والے، غیبت کرنے والے، بے حیائی کے کام کرنے والے، لوگوں کو دکھ دینے والے، عبادات میں کمی رکھنے والے. یہ سب چیزیں اللہ نے ہم سب کو کہہ دی. کیسا پیارا اعلان ہے کہ پوری زندگی گناہ کرتے رہے. اب انسان کہے نہیں میں تو گناہوں میں لتھڑی، میں تو غلاظتوں میں لتھڑی، آج میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے آؤں؟ تو اللہ نے اپنا معافی کا اعلان کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو. لوگ تو تمہیں کہیں گے کہ پوری زندگی گناہ کرتی رہی، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. یہ لوگوں کی باتیں ہیں، لیکن وہ ایسا رب ہے کہ جب اس کی بحر رحمت جوش میں آتی ہے تو ایک عورت کو
یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صرف کتے کو پانی پلانے پہ اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک شخص چلتے ہوئے کانٹے کو ہٹا کے ایک طرف کانٹے دار وہ ٹہنی تھی اس کو ایک طرف کرتا ہے، اللہ اس کی قدردانی کرتے ہیں اور اس کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ وہ شخص جو 100 قتل کر کے توبہ کو چلتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو وہ رب ہے، وہ رحمان ہے۔ ایک بار پکار کے دیکھو، 2 شخص جا رہے تھے، ایک نے دوسرے کو کہا تو اتنا گناہگار ہے کہ تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ اے انسان تو کون ہوتا ہے فتوے لگانے والا، میں نے تیری پوری زندگی کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈال کے اس کو جنت دے دی اور تجھے جہنم میں بھیج دیا۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر آیا اور کہا میں نے بہت گناہ کیے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ پڑھ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ آپ نے فرمایا 3 بار فرمایا کہ 3 بار کہہ دو کہ اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اور اللہ تیری رحمتوں کا میں امیدوار ہوں۔ اللہ میں اپنے اعمال پہ نہیں، پوچھا گیا کہ اگر اللہ تیری بارگاہ میں کوئی نیکی کر کے آئے تو کیسے جواب دیتا ہے، تو اللہ نے فرمایا میں اس کو لبیک کہتا ہوں۔ اور کہا کہ اگر گناہ گار تیری بارگاہ میں آئے تو اللہ نے فرمایا 3 بار اس کو لبیک کہتا ہوں۔ کہ جتنے لوگ عبادت کر کے آتے ہیں انہیں اپنی عبادت پہ توکل ہوتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا، ہم نے دورہ قرآن کیا، ہم نے قیام اللیل کیا، ہم نے دعائیں کی، تو اپنی عبادت لے کر آتے ہیں اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ رب معاف کر دے گا۔ اور کہا کہ جو گناہ گار ہے اس کو صرف میری رحمتوں کی امید ہوتی ہے، اور وہ میرے در پہ آتا ہے، ندامت کا ایک آنسو بہاتا ہے اور اوپر جا کے قمقمے روشن ہو جاتے ہیں اور اللہ انتظار میں ہوتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں، لبیک لبیک لبیک۔ ایک شخص پوری زندگی اپنے بت کے سامنے بیٹھ کر کہتا رہا یا صنمی یا صنمی یا صنمی، ایک دن ایسے ہی اس کے منہ سے نکل گیا یا صمدی، تو اللہ کا عرش روشن ہو گیا اور اللہ نے فرمایا لبیک میرا بندہ۔ تو کہا گیا اس نے تو بھول کر کہا، تو اللہ نے فرمایا چاہے بھول کر بھی اس کے منہ سے نکلا یا صمدی میرا نام نکلا تو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو یہ میرا رب ہے، اس کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہونا، وہ غفور بھی ہے، وہ ودود بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، یقیناً وہ غفور الرحیم ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ اب تم نے بھی کچھ کرنا ہے کہ ٹھیک ہے پوری زندگی کے گناہ اللہ نے تمہیں حوصلہ دے دیا، اللہ نے تمہیں امید دلا دی، تو اب اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ یہ مہلت تمہارے آخری سانس تک ہے۔ اگر بس وہ مالک الموت سامنے آ گئے اور غیب کا پردہ ہٹ گیا تو اب کہا نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، بس وہ چیک جو دیا تھا وہ بلینک چیک تھا، وہ اب ایکسپائر ہو گیا۔ اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اطاعت کرو اس کے لیے، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ واتبعوا، اور پیروی کرو بہترین پہلو کی جو اتارا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب اچانک آئے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ان تقول نفس، کہ انسان کہے ہائے افسوس کہ میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ او تقولا، یا تو کہے کہ کاش اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں متقی ہوتا۔ کہا کہ چیست دنیا از خدا غافل بدن، یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہو جانا۔ دنیا یہ نہیں ہے کسی کے پاس مال زیادہ ہے یا کسی کے پاس بہت بڑا عہدہ ہے تو کہا یہ چیز دنیا نہیں ہے۔ دنیا کیا ہے؟ چاہے فقیر ہے اللہ کے یاد سے غافل ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ دنیا دار ہے۔ کہ چیست دنیا از خدا غافل بدن، اللہ کرے کہ اللہ کی یاد سے ہمیں ہر وقت ہمیں اپنی شکنجے میں اللہ کا ذکر رکھے، اللہ کو یاد کرتے رہیں اور کوئی قدم اس کی نافرمانی کی طرف نہیں اٹھے۔ کہا بد نصیب اور ہلاک ہے وہ شخص جس کا کل آج سے بہتر نہ ہو، جس کا آج کل سے بہتر نہ ہو۔
او تقولا یا تو کہے حین تر العذاب جب تو عذاب کو دیکھے کاش میرے لیے لوٹنا ہوتا اور میں محسنین میں سے ہوتا، بلا کیوں نہیں قد جاءت کا آیاتی تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو اسے جھٹلاتا رہا اور تکبر کرتا رہا اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن تو دیکھے گا ان کو جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ گھڑا تھا، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا جہنم متکبرین کے لیے ٹھکانہ کافی نہیں، وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ اور جنہوں نے پرہیزگاری کی انہیں اللہ کامیابی کے ساتھ بچا لے گا، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض اسی کے لیے آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں۔ اور جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا ایسے لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون کہہ دو کیا اللہ کے سوا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں عبادت کروں کسی اور کی، اے جاہلو۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے سب پر وحی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ بل اللہ فاعبد بلکہ اللہ ہی کی عبادت کیجئے، اللہ کے بندے اور غلام بن کر رہیے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ جب اللہ کا تعارف ہوگا، اللہ کی معرفت ہوگی، انسان پہچان لے گا کہ وہ میرا رب ہے اور رب بھی ایسا جو رحمان اور رحیم ہے۔ انسان کو اپنی عبدیت کا احساس ہوگا تو اس کی فطرت خود بخود سے پکار اٹھے گی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو میرا رب ہے۔ عبادت کے ساتھ شکر کرنا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ والارض جمیعا اور زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان بھی اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ اللہ پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ ونفخ فی الصور اور سور میں پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، مگر جسے اللہ چاہے۔ پھر اس میں ایک مرتبہ اور پھونکا جائے گا تو وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ اب یہ پھر اللہ کی رحمانیت، اس کی محبتیں دیکھیں کہ اللہ نے بار بار قیامت کا نقشہ ہمارے سامنے کر دیا، ہر مرحلہ ہر سٹیپ بتا دیا کہ کس طریقے سے قیامت قائم ہوگی اور کیسے اللہ کا عرش آئے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھ کے کہ آسمان اور زمین لپٹے ہوں گے، آپ بہت دیر تک کانپتے رہے اور روتے رہے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا اور زمین چمک اٹھے گی اپنے رب کے نور کے ساتھ، اور کتاب رکھی جائے گی، اعمال نامے رکھے جائیں گے اور انبیاء اور گواہ لائے جائیں گے، ان کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پہ ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو کہا کہ فیصلہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی خود آئیں گے، اور آئیں گے تو زمین چمک اٹھے گی، چاند سورج لپیٹ دیے جائیں گے اور جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، ان کا نور نہیں ہوگا۔ سورج جب سوا نیزے پہ ہوگا، مخلوق کے قریب ہوگا، یہ سب اس کے بعد ہوگا کہ جب اللہ فیصلہ کرنے کے لیے آئیں گے تو پوری زمین، پوری کائنات جگمگا اٹھے گی، پسینے میں لوگ ڈوبے ہوں گے۔ فیصلے کے منتظر لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب انکار کر دیں گے کہ ہم سے کچھ نہ کچھ کوئی خطا ہوئی اور ہم اللہ کی بارگاہ میں سفارش نہیں کر سکتے۔ ایک ہی ہستی ایسی ہوگی جو سجدے میں ہوں گی، تمام انبیاء کی کرسیاں ہوں گی، تمام انبیاء بیٹھے ہوں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نرالی ہوگی، آپ سجدے میں ہوں گے اور آپ کے لبوں پہ یا رب امتی یا رب امتی، جبکہ ہر انسان کے لبوں پہ نفسی نفسی ہوگا۔ تو فرمایا کہ سب کے پاس سفارش کے لیے
جائیں گے لیکن کوئی سفارش نہیں کرے گا، آپ سجدے میں گریں گے، حمد و ثنا کریں گے، آپ سے کہا جائے گا ارفع، سر اٹھائیے، سل تعطا، جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ تمام انبیاء کو ایک خاص دعا دی گئی جو انہوں نے دنیا میں کر دی، اور میں نے اختبیہ، میں نے اس کو چھپا کے دعوت دی، میں نے اپنی اس دعا کو چھپا کے رکھا، روز محشر اس دعا کو میں کام میں لے کر آؤں گا، اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میری پوری امت جنت میں نہیں جائے گی۔ تو کہا جائے گا کہ جو مانگیں گے تو یہ شفاعت کبریٰ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا، پھر حساب کتاب شروع ہوگا، اور کہا نصف دن میں ہم حساب لے لیں گے، کچھ بلا حساب چلے جائیں گے اور کچھ معمولی حساب کے بعد فرمایا من نوقش عذب، بس جو پکڑ میں آ گیا تو وہ تو مصیبت میں آ گیا۔ دعا کریں کہ اللہ بغیر حساب کتاب کے ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ فوفیت کل نفس ما عملت، اور پوری دی جائے گی ہر انسان کو جو اس نے عمل کیا، اس کی جزا، اور وہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور ہانک کے لے جائیں گے کافروں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ، حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہ پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لہم خزنتہا، اور اس کے کارندے، اس کے سیکیورٹی گارڈز ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں اپنے رب کی آیات پڑھ کر سناتے ہوں اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ قالوا، وہ جواب دیں گے کیوں نہیں، لیکن عذاب کا کلمہ کافروں پہ حق ہو گیا۔ قیلا، کہا جائے گا ادخلوا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ اس میں رہنے والے، کتنا برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور لے جایا جائے گا متقی لوگوں کو اپنے رب کی طرف، جنت کی طرف۔ وسیق الذین اتقوا ربهم، اور لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرتے تھے جنت کی طرف، وہ بھی گروہوں میں جائیں گے۔ حتیٰ اذا جاؤہا، جیسے شاہی مہمان جاتے ہیں پروٹوکول کے ساتھ جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے، وفتحت ابوابہا، دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لہم خزنتہا، اس کے داروں کے کہیں گے سلام علیکم، تم پر مکمل سلامتی ہو، طیب تمہیں مبارک ہو، تم خوشحال ہوئے، تمہیں تمہاری محنتوں کا رزلٹ مل گیا۔ فادخلوها خالدین، ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے الحمدللہ الذی، تمام شکر، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنایا کہ ہم جنت میں گھر بنا لیں جہاں بھی ہم چاہیں۔ فنعم اجر العاملین، کتنا اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا۔ اب جنت کے 8 دروازے ہیں۔ پوچھا گیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر انہی میں سے ہے۔ اور پھر آپ نے ہمیں بھی بشارت دی کہ اے عورت کہ من صلت خمسہا و صامت شہرہا و احسنت فرجہا و اطاعت بعلہا دخلت الجنہ، کہ جو عورت روزے رکھے، نمازیں پڑھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی مطیع و فرما بردار ہو تو جنت کے 8 دروازے اس کو مرحبا کہیں گے، جس دروازے سے وہ چاہے گی داخل ہوگی۔ جس چیز میں اسپیشلائزیشن کیا ہوگا تو اس دروازے سے ہر انسان جائے گا۔ روزہ دار باب الصیام سے، باب الریان سے جائے گا، صدقہ کرنے والا باب الصدقہ سے، زیادہ نمازیں پڑھنے والا باب الصلاح سے، لیکن وہ عورت جو خاوند کی اطاعت کرے گی جنت کے 8 دروازے اس کو مرحبا کہیں گے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور آپ دیکھیں گے کہ فرشتے
अर्श के गिर्द उन्होंने घेरा डाला होगा। युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, वो अपने रब की हम्दो तस्बीह कर रहे होंगे। वक़ुदिय बैनहुम बिलहक़, उनके दरमियान ठीक ठीक फैसला कर दिया जाएगा और कहा जाएगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो रब्बुल आलमीन है, इसकी सदाएं होंगी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं कौन बुलंद कर रहा होगा? जो दुनिया में अल्लाह का जिक्र करता रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान, अल्हम्दुलिल्लाह क्या है? मीज़ान को पुर कर देता है। तो अल्लाह से बहुत दुआ किया करें कि अल्लाह तू नेमतें देता और हम शुक्र करती रहें, अल्लाह तेरी नेमतों को समेटती रहें और फिर उस पे कलमाए शुक्र की सदा बुलंद करती रहें। तो एक एक चीज़ अल्लाह ने बता दी कि देखो सब फिर ख़त्म हो जाएगा। अब वो कहानी जो चली थी हज़रत आदम के पुतले से, आज वो सारी कहानी ख़त्म हो गई। अब सब जन्नत में पहुंच गए और क्या कह रहे होंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह सांस के साथ इल्हाम किया जाएगा, इसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगी, बल्कि सांस खुद से ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रही होगी। तो सुबह को उठकर अल्हम्दुलिल्लाह, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, कोई काम करें तो अल्हम्दुलिल्लाह, इन कलिमात को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। यकीन करें कि जो बातें हम ज़िंदगी में करते हैं तो मौत के वक्त वही चीज़ हमारी ज़ुबान पे आती है। कोई खूबसूरत चीज़ देखी तो सुबहान अल्लाह, कोई नेमत मिल गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, किसी चढ़ाई पे चढ़े तो अल्लाहु अकबर, कोई खूबसूरत चीज़ अपनी देखी तो क्या कहा? माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इंशाअल्लाह नज़र बस से महफूज रहेंगे। आपकी किसी ने तारीफ़ की, आपके बच्चे की तारीफ़ की तो आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू कर दें माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वैसे भी किसी के घर जाएं, कोई खूबसूरत घर है, किसी खूबसूरत इंसान को देखा तो फ़ौरन माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और थोड़ी सी कोई तकलीफ़ हुई, वो प्लेट गिर गई, गिलास गिर गया, आपको ठोकर लग गई तो फ़ौरन कहें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और याद रखिए कि अगर किसी को कहें तो कहते हैं हाय ये तो मौत का कलमा है, मौत का नहीं, हर वो चीज़ जो आपको अच्छी नहीं लगी सुनकर तो आप फ़ौरन कहें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इंशाअल्लाह उस मुसीबत का बहुत आला अल्लाह बदल अता करेंगे। इन्ना लिल्लाहि इसके मौनी में गोतज़न हो, फिर क्या है कि गोतज़न हो ए मर्द मुसलमान, तो पता चलेगा कितना खूबसूरत कलमा है कि इंसान को फ़ौरन अपने आगाज़ की, कि आगाज़ कहाँ से हुआ? इन्ना लिल्लाहि, हम सब को अल्लाह ने भेजा, हम सब इस दुनिया में आए तो अल्लाह की तख्लीक है। व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो आए भी उसकी तरफ से और जाना भी उसी की तरफ है। जी, इसलिए तो वो जन्नत के 8 दरवाजे हैं ना। और जब हज़रत आदम में रूह फूंकी गई, नाक तक आई, छींक मारी तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहा। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह सिरात मुस्तकीम का सफ़र है कि अल्लाह का कलाम अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है और जन्नत के दर तक पहुँचने तक क्या होगा फिर अंजाम? अल्हम्दुलिल्लाह। सूरतुल मुमिन मक्किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। यहाँ से अब हवामीम का सिलसिला शुरू हो रहा है, जिनकी इब्तदा हामीम से होगी। इनको दीबाजुल कुरान कहा जाता है। ये कुरान पाक की जीनत, खूबसूरती, खुलासा, मग़ज़ हैं और इनको अराइस भी कहा जाता है। ये दुल्हने हैं। कैसे? जैसे कोई इंसान चलते चलते एक खूबसूरत मकाम पे पहुंच जाए तो ये वो खूबसूरत मकाम है अल्लाह ताला के। और फिर सूरतुल ज़ुमर और सूरतुल मुमिन ये जोड़ा है। वहाँ पे तौहीद फिर इबादत की बात हुई और यहाँ तौहीद फिर दुआ के सिर्फ अल्लाह से दुआ करो। तो इसकी सेंट्रल थीम, इसका मरकज़ी मज़मून तौबा इस्तिग़फ़ार होगा, दुआ होगा। वाफ़िर ज़म
اللہ کی یہاں پہ 4 شانیں ہیں کہ وہ گناہ کا معاف کرنے والا، وقابل التوب اور توبہ کا قبول کرنے والا، شدید العقاب سخت عذاب دینے والا، ذی الطول قدرت والا جو چاہے کرے، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ مرکب اضافی، کہ گناہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، کہا سمجھ نہیں آئی تو سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں بحث کون کرے گا؟ جو کفر کرے گا۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، آپ کو دھوکہ نہ دے ان کا چلنا پھرنا، ان کی سیر و سیاحت شہروں میں۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلا دیا، اور ان گروہوں نے جو ان کے بعد آئے۔ تو کہا گیا کہ ان کی شان و شوکت آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، یہ دنیا کے لیے ہے۔ اس سے پہلے قوم نوح اور قومیں بھی آئیں، ان کی بھی بہت شان و شوکت تھی، لیکن اللہ نے ان کو مٹا کے رکھ دیا۔ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، ہر قوم نے اپنے رسول کے ساتھ ارادہ کیا، لِيَأْخُذُوهُ کہ اس کو پکڑیں اور باطل کے ساتھ جھگڑا کریں، پھر پسپاں کر دیں حق کو، فَأَخَذْتُهُمْ پھر میں نے ان کو پکڑا، دیکھ لو میری سزا کتنی سخت تھی۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ایسے ہی سزا سنا دی گئی تیرے رب کی طرف سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہ وہ جہنمی ہیں، ان پر بات ثابت ہو گئی، چسپاں ہو گئی۔ فرمایا کہ دیکھو ہمیشہ اذکار پڑھتے رہو، چلتے پھرتے اذکار پڑھتے رہنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروٹیکشن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمانیت رحیمیت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ 2 قرین رکھے، ایک شیطان قرین ہے اور ایک فرشتہ قرین ہے۔ جب فرشتہ قرین حاوی ہوتا ہے، غالب ہوتا ہے، تو نیکیوں کی طرف انسان چلتا ہے، نیکیوں میں اس کو مزہ آتا ہے، اور پھر اس کا ذکر و اذکار کرنے کو دل کرتا ہے۔ تو ہر موقع پہ اللہ نے اذکار بتا دیے کہ دیکھو یہ کرتے رہو گے، اور خاص طور پہ معوذات، یہ تمہارے لیے قلعے کی طرح ہیں، یہ تمہارے لیے پروٹیکشن کی طرح ہیں۔ بہت بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو یاد آتا ہے اوفو اذکار بھول گئے تھے، تو کہا کہ جب یاد آئے تو اذکار پڑھتے رہا کرو، اذکار کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ، انشاءاللہ یہ مضبوط قلعے کی طرح ہے، تمہیں ہر شر سے ہر مصیبت سے بچا لیں گے۔ اور کہا کہ اگر تم بھول جاؤ تو سمجھو کہ وہ تمہارا جو مضبوط قلعہ تھا وہ شر کے زیر اثر وہ ٹوٹ گیا ہے اور نقصان کے لیے کھل گیا ہے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ ہمیں توفیق دیتے رہنا کہ ہم تیرا ذکر اور شکر اور بہترین عبادت کرتے رہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو عرش کو اٹھاتے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یہ ملائکہ یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تو کتنا بڑا آنر ہے کہ عرش کی مخلوق فرش کی مخلوق کے لیے دعا کرتی ہے، اور کب کرتی ہے؟ جب انسان اپنے لیے خود دعا کرتا ہے، جب خود صراط مستقیم پر قدم رکھتا ہے، تو پھر سپورٹ کے لیے کل کائنات اور ملائکہ اس کے لیے دعا گو ہوتے ہیں۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب تیری رحمت اور علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، تو معاف کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی، اور ان کو جہنم کی آگ سے بچا دے۔ یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ یہ ملائکہ کر رہے ہیں کہ اللہ تیری رحمت اور علم تو ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، تو معاف کر دے ان کو جو توبہ کرتے ہیں اور جو تیری راہ کی پیروی کرتے ہیں، اور ان کو جہنم کی آگ سے بچا دے۔ کہا کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑ دو، پھر قرآن پاک ان کو بتائے گا علم ولدک القرآن والقرآن سیعلمہ کل شیء،
بچے کو قرآن پاک سے جوڑ دیں، اپنے آپ کو قرآن پاک سے جوڑ دیں، پھر قرآن پاک بتائے گا کہ اب کیا کرنا ہے۔ قرآن پاک رشتہ داروں کی طرف لے آئے گا، والدین کی فرما برداری بتائے گا، اب وہ معاملات میں اب وہ بتائے گا کہ تجارت کیسے کرنی ہے، افسر کیسے بننا ہے، پارلیمنٹ میں کیسے بیٹھنا ہے، عدالت میں کیسے بیٹھنا ہے، تعلیمی اداروں میں کیسا ٹیچر بننا ہے، اگر آرمی میں ہے تو کیسے کمانڈر ان چیف بننا ہے، یہ سب قرآن پاک بتا دے گا۔ کہا صرف یہ ہے کہ اپنے بچے کا رشتہ قرآن پاک سے جوڑ دو۔ تو یہ کون استغفار کر رہا ہے؟ یہ فرشتے۔ ربنا وادخلہم، اور کیا دعا کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب ان کو جنات عدن، ہمیشگی کے باغات میں داخل کر دو، وہ جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا، اور جو ان کے آبا، ان کے جوڑوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوئے، یقیناً تو زبردست حکمت والا ہے۔ پھر کیا ہے کہ اگر گھر میں سے کوئی ایک شخص بہت نیک تھا، اب ٹکٹ تو سب نے لی تھی جہاز کی، کوئی کلب کلاس میں بیٹھا، کوئی اکانومی کلاس میں بیٹھا، تو اب سب کو 33 نمبر لینا ضروری ہے۔ اب جب وہاں پہ پہنچے تو پتہ چلا گھر کا ایک بندہ، اس کو آنر ملا، اس کی عزت افزائی ہوئی، اس کو پروٹوکول مل رہا ہے، اس کو کلب کلاس مل رہی ہے، تو اب وہ اپنے گھر کے بندوں کو ایلیویٹ کرے گا، ان کو ادھر لے کر آئے گا۔ تو اللہ کرے ہم خود یا ہماری اولاد میں سے یا ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی ایسا ہو جو ہم سب کو کلب کلاس میں لے جائے۔ جی حافظ قرآن وہی کہ جو عمل کرتا ہوگا۔ تو اللہ فرمائیں گے اقرأ وارتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہا اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دو، پھر قرآن پاک کے ساتھ اس کا تعلق بنا دو، تو روز محشر اس کو پکارا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اے حافظ قرآن، واقعی جس نے اپنی زندگی میں وہ عامل قرآن، وہ چلتا پھرتا قرآن بنا ہوگا، صرف سینے تک نہیں، اس کا کیریکٹر روشن ہوگا، تو اس کو کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تو وہ درجات چڑھتا جائے گا حتیٰ کہ اپنے گھر کے 20 لوگوں کو وہ جنت میں لے جائے گا، اور اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، ان کو آنر دیا جائے گا۔ جی انکا انت العزیز الحکیم، یقیناً تو زبردست حکمت والا ہے۔ وقہم السیئات، اور ان کو برائیوں سے بچا، اور جو برے اعمال کے برے نتائج سے بچا لیا گیا تو تو نے اس پہ رحم کیا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کامیابی کیا ہے؟ جنت میں چلے جانا اور جہنم سے نجات پا جانا۔ کہا کہ کوئی انسان کسی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو عیادت کے لیے جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ ہماری رہنمائی کی، ہمیں گائیڈ لائنز دیے کہ جب کسی مریض کے پاس جاؤ تو صرف کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ شخص مجھے بہت تنگ کیا کرتا تھا، اب تو میرا دل جل کے کوئلہ ہے، میں تو کبھی نہیں جاؤں، بس میں تو اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے لیے چلے جائیں کہ حق المسلم علی المسلم خمس، یہ مسلمان کے مسلمان پہ 5 حقوق ہیں۔ رد السلام، جتنا بھی غصہ ہو سلام کا جواب دینا ہے۔ وعیادت المریض، اور مریض کی عیادت کرنی ہے، اور وہاں جا کر آپ دیکھیں کہ اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں تو جا کر یہ نہیں کہنا ہائے تیرا تو رنگ پیلا ہو گیا، تو مرنے کے قریب ہو گئی، ایسا نہیں کہنا، بلکہ کیا کہنا ہے؟ لا باس طہور انشاءاللہ، بالکل تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اور واقعی جو جنت میں چلا گیا تو اس کو صحت عافیت سب کچھ اس کے قدموں میں آ گیا، اس کو تو سب مل گیا۔ تو لا باس طہور، اس ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ نہیں جائیے کہ ہم جائیں گے، اب گھر والے بیچارے پہلے وہ کر کر کے مرے پڑے ہیں، اب انہوں نے تو ہمارے سامنے کچھ سرو نہیں کیا، انہوں نے تو کچھ نہیں رکھا، بس جائیں ایسے تھوڑی دیر کے لیے مریض کو خوش کر کے واپس آ جائیں، اور گھر والوں کو بھی بتائیں کہ جو تیماردار ہے اس کو اللہ کتنا اجر دیتے ہیں کہ خدمت سے خدا ملتا ہے۔ پھر وہ دیکھیں کہ بشروا ولا تنفرا، خوشخبریاں بانٹا کرو، یہ نفرتیں مت بانٹا کرو۔
ان الذین کفروا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ پکارے جائیں گے کہ اللہ کا غصہ زیادہ بڑا ہے تمہارے نفسوں کے غصے سے. جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے پھر تم کفر کرتے تھے. اب وہ شدید جہنمی غصے میں ہوں گے، طیش میں ہوں گے، تو انہیں کہا جائے گا کہ جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر کرتے تھے تو اللہ کو اس سے زیادہ غصہ آتا تھا. قالوا وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 بار مارا اور 2 بار زندگی دی، اب ہم اقرار کر چکے اپنے گناہوں کا، کیا واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ اب دیکھیں کہ پہلی دفعہ اللہ نے پیدا کیا وہ تخلیق ہے، وہ ارواح الست بربکم، پھر سلا دیا، پھر دنیا میں آئے، پھر موت، پھر اس کے بعد زندگی دی. ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ اس وجہ سے ہے کہ جب اللہ اکیلے کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے. این یشرک بہ، اگر اس کے ساتھ شریک کیا جاتا تو تم ایمان لاتے. بس فیصلہ اللہ کے لیے ہے جو عالی شان اور بڑا ہے. هو الذی یریکم آیاتہ، وہ اللہ ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے. اور نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ جو رجوع کرتا ہے. فادعوا اللہ، اب اللہ نے تعارف کرا کہ کیا کہا؟ اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا کرو، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے عبادت کو، اپنے دین کو خالص کرنے والے، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو. رفیع الدرجات، وہ بلند درجوں والا ہے. ذو العرش، وہ عرش کا مالک ہے، وہ درجوں کو بلند کرنے والا ہے عمل اور اخلاص کے ذریعے. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ روح کو اپنے حکم سے ڈالتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. تو روح 3 چیزیں ہیں، قرآن پاک، وحی یہ بھی روح ہے، فرشتہ بھی روح ہے، روح الامین، اور ہماری ارواح بھی روح ہیں. تو جس پر جو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، تاکہ وہ خبردار کرے ملاقات کے دن سے. یہ وہ والا طلاق نہیں ہے ڈائیورس والا، یہ دوسرا طلاق ملاقات سے ہے، ملاقات کا دن. یوم ہم بارزون، جس دن وہ نمایاں ہوں گے. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ پر کچھ نہیں چھپا ان میں سے کچھ بھی، اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپا. لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ کی جو واحد اور قہار ہے. پھر اللہ نے قیامت کا نقشہ ہمارے سامنے کر دیا کہ سور پھونکا جائے گا، قبریں پھٹیں گی، لوگ نکلیں گے، اللہ تمام چیزوں کو مار دیں گے کہ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. اللہ فرماتے ہیں یہ آسمان، یہ زمین، یہ سمندر سب کو مار دوں گا، سب ختم ہو جائیں گے. پھر انسانوں جنوں سب کو مار دوں گا، اور پھر میں پوچھوں گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو پوری کائنات میں کسی کی آواز نہیں ہوگی. اللہ ملائکہ کو بھی مار دیں گے، ایون مالک الموت کو بھی اللہ مار کر پھر پوچھیں گے لمن الملک اليوم، وہ مالک یوم الدین جو اللہ نے بتا دیا تھا کہ دیکھو قیامت کے دن کا آنر میں ہوں، میں مالک ہوں، میری ملکیت میں وہ وقت ہے، وہ دن ہے. تو آج اللہ نے صدا لگا دی کہ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے. اور اللہ پوچھیں گے این الجبارون این المتکبرون، کہاں گئے وہ بڑے بڑے فرعون، وہ قارون، وہ حامان، وہ ابو جہل، وہ ابو لہب، سب کہاں گئے؟ کسی کی آواز نہیں ہوگی. الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. آج کوئی ظلم نہیں ہوگا اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. وانذرہم یوم الآزفہ، اور ان کو خبردار کیجئے اس دن سے جو قریب آنے والا ہے. اذ القلوب لدی الحناجر کاظمین، جبکہ دل حلق میں آ پھنسیں گے، دل اچھل کر حلق تک آ جائیں گے. ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کا کوئی دوست اور سفارشی نہ ہوگا کہ جس کی بات سنی جائے. یعلم، وہ جانتا ہے، خائنۃ الاعین، تمہاری آنکھوں کی چوریاں. وما تخفی الصدور، اور جو تمہارے سینے چھپاتے ہیں عداوتیں اور بغض. واللہ یقضی بالحق، اللہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرتا ہے، اور جو
جس کو وہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. یقیناً اللہ سمیع اور بصیر ہے. اللہ ہی قاضی ہے, اللہ ہی جج ہے, وہ احکم الحاکمین ہے. اور جج کے لیے دو چیزیں کہ اس کو علم بھی ہو اور اختیار بھی ہو. دنیا کے جتنے ججز ہیں وہ ظاہر پہ جاتے ہیں. کوئی چرب زبان آیا جس نے وکیل کو زیادہ پیسہ دیا, اس نے آ کر جج کو قائل کر لیا, تو جج کو اللہ نے کیا بنایا کہ جج شواہد پہ جائے گا, وہ ثبوت پہ جائے گا. لیکن اللہ کیا ہے, اللہ کو تو سب پتہ ہے, وہ ایسا احکم الحاکمین ہے. اگر کسی نے نیکی نہیں کی تو اس کی کیا وجہ تھی, اللہ اس کو جانتا ہے. کہا اے انسان, جب تو بیمار ہوتا ہے, تو بستر سے لگ جاتا ہے, تو عبادات نہیں کر سکتا, تو نیکی نہیں کر سکتا, اللہ جانتا ہے کہ تو نے نیکی کیوں نہیں کی. اللہ اس جو نیکی تو نے صحیح زمانے تندرستی کے زمانے میں کی تھی, تو اللہ بیماری کے زمانے میں وہ کام جو تم نے کیے ہی نہیں, اللہ اس کے برابر تمہیں اجر دیتا ہے. وہ ایسا وہاب ہے, وہ ایسا جھولیاں بھرنے والا اور عطا کرنے والا ہے. اللہ نے تڑپ کو دیکھنا ہے. تو کہا کہ دو چیزیں, علم اللہ کے پاس اور اختیار, اتھارٹی اللہ کے پاس ہے. اولم یسیروا فی الارض, کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں, وہ دیکھتے کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے گزر چکے. وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور انہوں نے زمین میں آثار چھوڑے, مگر اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا, اور ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا. ذالک بانہم, یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے, مگر انہوں نے کفر کیا. آخرکار ان کو اللہ نے پکڑ لیا, کیونکہ وہ سزا دینے میں سخت ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ, ہم نے حضرت موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور مضبوط دلائل کے ساتھ بھیجا. إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ, فرعون, حامان اور قارون کی طرف. وہ کیا کہنے لگے کہ یہ جھوٹا ہے اور جادوگر ہے. تو ہارون کیا تھا, وہ وزیر تھا, اور ایسے ہی قارون جو تھا وہ اللہ نے دولت کا سمبل بنا دیا, اور حامان کیا تھا, وہ مشیر تھا. تو یہ سب کیا تھے, اللہ کے نافرمان تھے. فلما جاءہم بالحق من عندنا, پھر جب ان کے پاس حق ہماری طرف سے آیا, وہ کہنے لگے ایمان والوں کے بیٹوں کو قتل کر دو, اور ان کی عورتوں کو, ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دو. اور کافروں کی چال تو اکارت ہی گئی کہ وہ قتل کرتے رہے بچوں کو, اور اللہ نے حضرت موسیٰ کو بچا کر دکھایا. پہلے والا فرعون جو تھا وہ رامسیس تھا, رامسیس, جس نے حضرت موسیٰ کو اپنا بیٹا بنایا, اور پھر اس کے بعد وہ مر گیا. تو اس کے بعد اس کا اپنا, پہلے اس کی اولاد نہیں تھی, اس کے بعد اس کا بیٹا ہوا جس کا نام منفتح تھا. حضرت موسیٰ جب واپس آئے تو اب منفتح کے ساتھ ان کی بات ہوئی. وقال فرعون, اور فرعون نے کہا ضروری اقتل موسیٰ, مجھے چھوڑو, میں موسیٰ کو قتل کروں. چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے, میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بدل دے گا اور زمین میں فساد کو غالب کرے گا. کیونکہ یہ والا فرعون حضرت موسیٰ کے ساتھ بھائی بن کر رہا, تو اس کو محبت بھی ہے اور دوسری طرف طاقت کا اظہار بھی کر رہا ہے. ورنہ جیسے حضرت موسیٰ اس کے پاس پہنچے تو اسی وقت وہ قتل کرا دیتا, لیکن کیا تھی کہ اللہ نے اس کے دل میں محبت ڈال دی تھی. فقال موسیٰ, حضرت موسیٰ نے فرمایا, خوبصورت دعا کی, انی عذت بربی وربکم, میں نے پناہ لی اپنے رب کی اور تمہارے رب کی, ہر متکبر سے, لا یؤمن بیوم الحساب, جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. صرف فرعون نہیں, ہر متکبر. تو اعوذ باللہ کیا ہے, جیسے تعویذ ہے, پروٹیکشن ہے, چمٹنا ہے. اعوذ باللہ, میں اللہ کے ساتھ چمٹ گیا. تو جیسے اعتصام باللہ کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. تو اعوذ باللہ بھی اسی میں ہے کہ عذت, اے فرعون, تیرے پاس تو آرمی ہے, طاقت ہے, تیرا محل ہے, تیرا پیسہ ہے, تیرے خزانے ہیں, میرے پاس کیا ہے, اللہ ہے. اور میں اللہ کے ساتھ چمٹ گیا, اللہ کی پروٹیکشن میں آ گیا, میں اللہ کی حفاظت میں آ گیا. اب مجھے کوئی خوف نہیں, کوئی خوف نہیں, اب اللہ مجھے بچائے گا.
تو پھر وہ اللہ کے ساتھ تعلق بنانا، اور بار بار یہاں پہ دعاؤں کی بات ہوگی کہ ہمیں بھی کسی دشمن کا خوف ہو تو کیا کہیں، انی عصت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے۔ وہ ایک ڈاکٹر صاحب کا قصہ کہ وہ ڈاکٹر صاحب چلے، راستے میں جہاز خراب ہو گیا، کسی جگہ لینڈ کرنا پڑا، تو انہوں نے کہا کہ میں بہت ہی قیمتی ڈاکٹر، مجھے جلدی، نیورو سرجن تھے، تو انہوں نے کہا مجھے جلدی پہنچنا ہے۔ تو ایک ٹیکسی لی، ابھی ٹیکسی چل ہی رہی تھی کہ تیز بارش ہوئی اور ایک جگہ پہ جا کے رک گئی۔ سامنے دیکھا چھوٹا سا گھر تھا، اس میں چلے گئے کہ چلو نماز پڑھ لوں جب تک بارش نہیں رکتی۔ بہرحال وہاں پہ پہنچے، نماز پڑھی، ایک بچہ سویا ہوا تھا، اس بوڑھیا سے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرا پوتا ہے، میں اس کا واحد، یہ میرا سہارا، اور میں بھی اس کی واحد دادی ہوں، اس کے والدین نہیں ہیں۔ تو کہا کہ اس کو کیا ہے؟ کہا یہ بیمار ہے اور اس کا علاج صرف پاکستان میں ایک ہی ڈاکٹر کے پاس ہے، اور نہ میرے پاس وسائل ہے نہ ذرائع، صرف الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار۔ ہر نماز کے بعد میں دعا کرتی ہوں اللہ کوئی ایسا سبب بنا دے کہ مجھے اس ڈاکٹر تک پہنچا دے۔ تو انہوں نے پوچھا وہ کون سا ڈاکٹر ہے؟ تو جب اس نے بتایا ڈاکٹر کا نام تو ڈاکٹر صاحب بلک بلک کے رو دیے، کہا یہ تیری دعا تھی کہ آج میرا جہاز خراب ہوا، یہ تیری وہ آنسو تھے جو آج اتنا برسے بارش کی صورت میں کہ میری ٹیکسی تیرے گھر کے آگے رکی، میں ہی وہی ڈاکٹر ہوں۔ تو یاد رکھیے یہ دعا کا ہتھیار، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا کس طریقے سے راستے ہموار کرتی ہے۔ آج وہ دعا ہمارے پاس نہیں۔ وہ ایک شخص جا رہا تھا، گولیاں اس نے اٹھائیں، تو کسی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ گولی ہے، اور جب کسی کو لگتی ہے تو اس کا سینہ چیر کے رکھ دیتی ہے۔ تو وہ بہت خوش ہوا، اس نے گولیاں رکھ دی۔ ایک دن کتا اس پہ جھپٹا، اس نے جتنی گولیاں ماری وہ اس نے اس کو لہو لہان کر دیا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس گیا، اس نے کہا جھوٹے انسان، تو نے کہا تھا یہ گولی جو ہے یہ انسانی وجود اور جانور کے وجود کو ختم کر دیتی ہے۔ اس نے کہا بے وقوف، یہ گولی تنہا کچھ نہیں کرتی، جب تک پسٹل نہیں ہو، جب تک گن نہیں ہو، تو دعا ایسے کچھ نہیں کرتی جب تک تیرا وجود کلاشنکوف نہیں بنے۔ اس گولی کو اپنی زبان سے نکال، اس لرزے کے ساتھ، اس تڑپ کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ، پھر دیکھ اللہ کے عرش پہ جا کے وہ گولی کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی، اللہ تیری جھولیاں کیسے بھرتا ہے۔ ایسے حضرت ابراہیم جب چھری چلا رہے تھے تو گولی کیسے آسمان تک، کچھ کہا نہیں، کچھ کہا نہیں، لیکن فرشتوں نے کہا اللہ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انی عالم ما لا تعلمون، فرشتوں کو بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ جب کوئی ایسی محفل منعقد ہوتی ہے تو اللہ کے پاس فرشتے جاتے ہیں اور جا کر بتاتے ہیں اللہ ہم نے تیرے بندے دیکھے، تو کیا اللہ کو نہیں پتا کہ ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہیں؟ تو صرف وہ فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جتنے لوگ بیٹھے تھے، کیوں بیٹھے تھے؟ اللہ تیرے شوق میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا مجھے دیکھا؟ وہ کہتے ہیں نہیں اللہ تجھے دیکھا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ تو انہوں نے کہا کیا ہوتی؟ وہ تو وجد میں اور نشے میں ہوتے۔ پھر کہا کس چیز کی طلب میں بیٹھے تھے؟ کہا جنت کی۔ کہا کیا جنت دیکھی؟ کہا نہیں۔ کہا اگر دیکھ لیتے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ اور کہا کہ کس چیز سے بچنے کے لیے بیٹھے تھے؟ کہا جہنم سے۔ تو کہا اگر جہنم دیکھ لیتے تو کہا ان کی تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی، چلا چلا کے اللہ تجھ سے مانگتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو ایسے گزر رہے تھے اور بے دلی سے وہاں پہ بیٹھ گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی مغفرت کر دی۔ یہ ایسی خوبصورت محفل ہے کہ چاہے کوئی بے دلی سے بیٹھا، چاہے کوئی مجبوری سے بیٹھا، اللہ نے اس کی جھولی بھی بھر دی۔ تو انی عصت بربی وربکم، اللہ کی پروٹیکشن میں آنا ہے اور اللہ سے چمٹ جانا ہے۔ وقال رجل مؤمن، اور ایک مومن مرد نے کہا، اب یہ فرعون کے درباریوں میں سے تھا، یہ رجل مؤمن۔ اب جو اس نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک بنا دیا۔ قیامت تک کے لیے جو بھی آئے گا اس رجل مومن، اس مومن شخص کی تقریر کو پڑھے گا۔ اللہ ایسے قدردان ہے، اللہ ایسی قدردانی کرتے ہیں
کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، تو ان کے الفاظ کے موتی اور شان کریمی نے چن لیے۔ تو لمبی تقریر ہے اس رجل مومن کی۔ وہ آل فرعون میں سے تھا، یکتب ایمانہ، جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اس نے مدلل اور مؤثر تقریر کی۔ اتقتلون رجلا، کیا تم اس شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی جب عقبہ بن ابی معیط نے آپ پہ اوجھڑی ڈالی تو حضرت ابو بکر بھاگ کر آئے اور کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ان کا قصور کیا ہے؟ صرف یہی کہ آپ فرماتے ہیں میرا رب اللہ ہے۔ تو اس نے بھی یہی کہا وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں آ گئیں۔ دیکھیں اس کی حق گوئی کی اور بے باکی کی اللہ نے پذیرائی کی۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پہ ہے، اور اگر سچا ہے تو ضرور تم پر آئیں گی جن ہولناک نتائج کا خوف یہ دلا رہا ہے، تمہاری پھر خیر نہیں۔ ان اللہ لا یہدی، یقیناً اللہ ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا اور جھوٹا ہے۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم تمہارے لیے آج بادشاہت ہے زمین میں، تم غالب ہو، آج تمہارا ڈنکا بج رہا ہے۔ کون ہماری مدد کرے گا اللہ کے عذاب سے اگر وہ ہمارے پاس آ گیا؟ قال فرعون، فرعون نے کہا میں وہ رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آ رہی ہے، اور میں تمہیں ٹھیک راہ کی ہدایت دے رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربع ما کن فیہ ما ضرہ ما فاتہ فی الدنیا، کہ اگر کسی کو 4 چیزیں مل جائیں، پوری دنیا چلی جائے اس کو کوئی نقصان نہیں، تو 4 چیزیں آج پلے سے باندھ لیں، کوشش کریں کہ ان کو زندگی میں لے کر آئیں۔ فرمایا صدق حدیث، جب بھی بولو تو سچ بولو، حفظ امانہ، امانت کی حفاظت کرو، رازوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، باتوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ امانت ہے کہ کوئی آپ کے پاس آتا ہے آپ کو اپنے دل کا حال سنانے کے لیے، تو اب سینے کو قبرستان بنا لیں، اب اس میں وہ بات دفن کر دیں کہ وَسِرُّكَ مَا كَانَ عِنْدَ امْرِئٍ وَسِرُّ الثَّلَاثَةِ غَيْرُ الْخَفِي، تو آگے نہیں بتانا۔ اور کہا حسن خلیقہ، بہترین اخلاق، اور پھر بہترین اخلاق کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی زندگی کی کتاب کو دیکھیں کہ اتنا مسکرانے والے تھے کہ کہا کہ آپ سے زیادہ اکثر تبسما، آپ سے زیادہ تبسم کرنے والا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ایون کہ آپ نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے تو آپ کا چہرہ رخ روشن، آپ کا وہ روشن ہوتا، آپ کا روئے انور۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی آپ گھر میں آتے تو ایک شگفتگی سی پھیل جاتی، تو وہ باتوں کے وہ خوبصورت پھول جھڑا کرتے تھے۔ تو حسن و خلیقہ، بہترین اخلاق، عفت فی طعمہ، اور رزق حلال، سچائی، امانت کی حفاظت، بہترین اخلاق اور رزق حلال۔ وقال الذی آمن، اور کہا اس نے جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم میں تم پر ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پہ وہ دن نہ آئے جیسا پہلی قوموں پہ آیا، مثل دأب قوم نوح، جیسے حضرت نوح کی قوم، عاد اور سمود، اور ان کے بعد جو قومیں آئیں ان پر عذاب آیا۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم میں ڈرتا ہوں تم پر، یوم التناد، وہ اس دن سے جس دن چیخ و پکار ہوگی، ہر طرف فریاد و فقاں ہوگے۔ یوم تولون مدبرین، جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے، بھاگے بھاگے پھرو گے، تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کرے پھر اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شعر کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ جو تمام انبیاء میں جو خوبیاں تھیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تمام محاسن کا، تمام خوبیوں کا مجموعہ بنا دیا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ فَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تمہارے پاس یوسف اس سے پہلے کھلے دلائل لے کر آئے، فَمَا زِلْتُمْ،
تم ہمیشہ شک میں رہے ان کی لائی ہوئی تعلیمات پر، حتیٰ کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تم نے کہا کہ ہرگز اللہ ان کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ ایسے ہی اللہ گمراہ کرتا ہے جو حد سے گزرنے والا اور شک کرنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ضیعت الامانہ، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا، فانتظر الساعہ، تو قیامت کا انتظار کرنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا۔ پوچھا گیا کیف اضاعتها، یہ کیسے ضائع ہوگی؟ قال اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہا جب حکومت نااہلوں کو دی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ سب ایماندار تھے، سب ایماندار، اور کبھی ہم کوئی سودا کرتے تو ہمیں یقین ہوتا کہ ایمانداری، پھر آہستہ آہستہ ایمان گھٹنے لگا، اور پھر وہ وقت آیا کہ ہم سودا لیتے وقت دیکھا کرتے تھے کہ کون ایماندار ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ ایمانداری کو آہستہ آہستہ اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ ایمانداری ایسے رہے گی جیسے چھالا پڑتا ہے، تو ایمانداری دلوں سے اٹھا لی جائے گی۔ آج وہ دور آ گیا ہے۔ تو کہا کہ اللہ گمراہ کرتا ہے حد سے گزرنے والوں اور شک کرنے والوں کو۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی۔ کبر مقتن عند اللہ، یہ رویہ مبغوض ہے اللہ کے پاس اور ایمان والوں کے پاس۔ ایسے ہی اللہ مہر لگا دیتا ہے ہر متکبر اور ظالم کے دل پر۔ کہا جو شک کرنے والا ہے اور شک ایمان کا دشمن ہے۔ آپ نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، چھوڑ دے اس چیز کو جو تمہیں شک میں ڈالے۔ تو شک میں کیا ڈالے گا کہ کوئی چیز آ گئی، کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ایسا کرنا چاہیے، اگر شک آ گیا نا کہ یہ غلط ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا اے حامان ابنی لی صرحا، میرے لیے بالا خانہ بنا تاکہ میں ان راستوں کو پہنچوں، آسمان کے دروازوں تک پہنچوں، پھر میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور مجھے تو لگتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ اور ایسے ہی فرعون کے لیے اس کی بدعمالیوں کو خوشنما بنا دیا گیا اور صراط مستقیم سے اس کو روک دیا گیا، اور فرعون کی چال تو تباہی میں ہے۔ اب دیکھیں اس کا وہ متکبرانہ لہجہ، کہنے لگا کہ اے حامان، اے میرے وزیر، تو مجھے کوئی سیڑھی بنا دے، میں اوپر تک جانا چاہتا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں موسیٰ کے خدا کو، اور مجھے نہیں لگتا، میں تو اس موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ وقال الذی آمن، اور کہا اس نے جو ایمان لایا یعنی مومن، ابھی اس کی تقریر جاری ہے۔ اس نے کہا اے میری قوم، میری بات مانو، میں تم کو صحیح راہ کی ہدایت دوں۔ یا قوم، اے میری قوم، یقیناً یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے اور آخرت کا گھر ٹھکانہ ہے، اصل ٹھکانہ ہے۔ من عاملہ سیئۃً، جو کوئی برا کرے گا تو اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جو نیک اعمال کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، شرط کیا ہے؟ مومن ہو۔ فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اس میں بغیر حساب کے رزق دیے جائیں گے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، آخر کیا ماجرا ہے؟ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہو۔ تدعوننی، تم مجھے بلا رہے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جن کو میں نہیں جانتا، جن کو میں جانتا ہی نہیں، حالانکہ میں تمہیں عزیز، زبردست اور بخشنے والے کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو یہ کیا تھا؟ وہ مومن تھا۔ کہا نگاہ عیبگیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔ تو اپنی نگاہ عیبگیری سے اپنے آپ کو دیکھتے رہیں گے تو ہر انسان ٹھیک لگے گا۔ کہا اپنی برائیاں دیکھو اور دوسروں میں نیکیاں تلاش کرو۔
حضرت داؤد نے دعا کی تھی کہ اللہ ایسے دوست سے بچا جو میری نیکیوں کو دیکھے تو دل میں دفن کر دے اور اگر برائیوں کو دیکھے تو لوگوں میں اس کو پھیلا دے اور عام کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى، کہا کہ مومن تو رحم میں، محبتوں میں اور ایک دوسرے کے ساتھ دوستی رکھنے میں اور مہربانی کرنے میں ایسے دوست ہیں کہ جیسے جسم کی مثال، جب ایک عضو دکھتا ہے تو پورا جسم کرب میں ہوتا ہے۔ تو المومن اخو المومن، مومن مومن کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اس کو تنگ کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بہترین مومن بنا دے کہ ایک مومن دکھی ہو تو سارے مومن اس کے لیے تڑپے۔ لا جرمہ، یقینی بات ہے کہ تم مجھے بلاتے ہو اس کی طرف جس کے لیے دنیا اور آخرت میں کوئی مقام ہی نہیں، کوئی پکار نہیں، اور ہم سب کا پلٹنا اللہ کی طرف ہے، اور یقیناً حد سے بڑھنے والے ہی جہنمی ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ، ان قریب تم یاد کرو گے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ نے اس کو بچا لیا ان چالوں سے جو انہوں نے چالیں کی۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور آل فرعون بری چالوں کے پھیر میں آ گئے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو بچا لیا اور ان کو غرق کر دیا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ ان پر صبح و شام پیش کی جاتی ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون شدید عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ یہ عذاب قبر کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ انما القبر روضۃ من ریاض الجنۃ او حفرۃ من حفر النار، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، کہ عالم برزخ میں کھڑکی کھول دی جائے گی جنت کی یا پھر جہنم کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ قبرستان کے کنارے بیٹھے تھے اور آپ رو رہے تھے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے امتیوں پہلے قبر کی تیاری کرو، سب سے پہلا سٹیشن قبر ہے، جو اس میں پھنس گیا تو آگے بھی اس کے لیے نکلنا مشکل ہو جائے گا، اور جو اس سے بچ گیا تو آگے اس کے لیے راحتیں ہوں گی۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جب وہ جھگڑا کر رہے ہوں گے آگ میں، کمزور کہیں گے متکبرین سے کہ ہم تمہارے فالوورز تھے، تمہارے تابع تھے، کیا تم ہم سے نار جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے کو کم کرا سکتے ہو؟ قال الذین استکبروا، متکبر کہیں گے کہ ہم یہاں سب ایک ہی حال میں ہیں، اللہ نے تو اپنے بندوں کے مابین فیصلہ کر دیا ہے۔ وقال الذین فی النار، اور کہیں گے وہ جو آگ میں ہوں گے جہنم کے پہرے داروں کے لیے، ادعوا ربکم، تم اپنے رب کو پکارو، وہ ہم سے ایک دن کا عذاب کم کر دے۔ قالوا، وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح نشانیاں لے کر نہیں آئے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں آئے تو تھے۔ قالوا، وہ کہیں گے فادعوا، اب خود ہی پکارو، اور کافروں کی پکار تو ضائع ہی جائے گی۔ انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں، اور جس دن کے گواہ کھڑے ہوں گے۔ یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، اس دن ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہ دے گی، ان کے لیے لعنت اور برا انجام ہے، بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، ہم نے حضرت موسیٰ کو ہدایت دی اور ہم نے بنی اسرائیل کو تورات کا وارث بنایا۔ ہدی و ذکر، یہ ہدایت اور نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔
फस्बिर, आप सब्र कीजिए, अल्लाह का वादा सच्चा है, और अपने कसूर की बख्शिश मांगिए और अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह कीजिए सुबह और शाम। इन्नल्लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिल्लाहि बिग़ैरि सुल्तानिन अताहुम, यकीनन वो लोग जो अल्लाह की आयात में बग़ैर किसी दलील के झगड़ा करते हैं जो कि उनके पास आ चुकी, इन फ़ी सुदूरिहिम इल्ला किब्रुन, उनके सीनों में तकब्बुर है जिसको वो पहुँचने वाले नहीं। फस्तइज़ बिल्लाह, बस अल्लाह की पनाह मांग लीजिए, यकीनन अल्लाह सुनने वाला देखने वाला है। लखल्कुस समावाती वल अर्द, आसमान व ज़मीन की तख्लीक ज़्यादा बड़ी है लोगों की तख्लीक से, आसमान व ज़मीन की तख्लीक लोगों की तख्लीक से ज़्यादा बड़ी है, मगर अक्सर लोग ला इल्म हैं। वमा यस्तविल आमा वल बसीर, अंधा और देखने वाला बराबर नहीं हो सकते, और जो ईमान लाए और नेक अमल किए और बदकार भी बराबर नहीं हो सकते, मगर तुम बहुत कम बात समझते हो। इन्न साअत आतियतुन, यकीनन क़यामत आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, मगर अक्सर लोग नहीं मानते। वक़ाल रब्बुकुम, और तुम्हारे रब ने कहा, उदऊनी, मुझे पुकारो, मुझसे मांगो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हें जवाब दूंगा, मैं तुम्हें रिस्पॉन्स दूंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, अनकरीब वो ज़लीलो ख्वार होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। दुआ और इबादत लाजिमो मलजूम है। कहा अद्दुआउ हुवल इबादा, दुआ ही असल इबादत है। कोई भी काम दुनिया के लिए करते हो, नमाज रोज़ा दुनिया वालों के लिए या दुनिया के लिए, तो वो रियाकारी है, अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। सिर्फ दुआ ऐसी चीज़ है कि दुनिया के लिए मांगते हो और वो तुम्हारा दीन बन जाता है। फरमाया मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह को उस पर गुस्सा आता है। वालिदैन कितना प्यार करते हैं, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा मांगने लगे तो वालिदैन नाराज़ होते हैं कि ये बहुत मांगने वाला, बहुत डिमांडिंग है, लेकिन अल्लाह ऐसा है कि ना मांगो तो अल्लाह को उस पर गुस्सा आता है। कहा तड़प के मांगो और यकीन के साथ मांगो, और फरमाया ला यक़बलु दुआअन मिन क़ल्बिन गाफ़िलिन लाहिन, अल्लाह ऐसी दुआ को कबूल नहीं करता जो गाफिल दिल से मांगी जाए। जब भी मांगो तो इस यकीन के साथ कि वो शहनशाह मुतलक है और वो मुझे अता करेगा, सब खजाने उसी के हाथ में हैं। कि मांगते वक्त जिस्म पर खुशू हो, बेचारगी हो, उम्मीद हो और एक ख़ास कैफियत के साथ मांगो। फरमाया कि इज़्ज़त शअर्रा जिल्दुल अब्दी मिन खशियतिल्लाह, जब इंसान के जिस्म पर वो अल्लाह की खशियत आती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो तहातत अनहु खतायाहु, उसके गुनाह ऐसे गिरते हैं जैसा कि ख़िज़ां के पत्ते झड़ते हैं, उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं। तो कुछ औकात अल्लाह ने बता दिए कि ख़ास कबूलियत के हैं। अजान के बाद, इफ्तार के वक्त और जुम्मे के दिन एक घड़ी ऐसी है कि अगर वो घड़ी किसी को नसीब हो गई या लैलतुल क़द्र की वो घड़ी नसीब हो गई तो अल्लाह उस वक्त झोलियाँ भर देता है। और रात का पिछला पहर, और जब बारिश हो रही हो, फिर मुसाफिर की, बीमार की, परेशान की, मजलूम की और बाप की दुआ कबूल होती है। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए रात को बनाया ताकि उसमें सुकून पाओ और दिन को उसने रोशन बनाया। हकीकत ये है कि अल्लाह फजल वाला है लोगों पर, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम खालिकु कुल्ली शै, वो अल्लाह है तुम्हारा रब, हर चीज़ का पैदा करने वाला, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। कहाँ से तुम फेरे जाते हो। कज़ालिका युफ़कुल लज़ीना, ऐसे ही बहकाए जाते रहे हैं वो जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह तो वो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को जाए करार बनाया और आसमान को छत, और तुम्हारी सूरत उसने बनाई, फिर बेहतरीन तुम्हारी सूरत बनाई, चाहे हबशी भी है, चाहे अफ्रीका में रहता है, चाहे इंतहाई बदसूरत है, तो अल्लाह ने फरमाया सूरत बनाने वाला मैंने तेरी सूरत बनाई और बेहतरीन बनाई। तो अपनी शक्ल को देखकर अल्हम्दुलिल्लाह कहें कि ये उस मुसव्विर का कलम है। अल्लाह फरमाते हैं कि तेरी सूरत बेहतरीन खूबसूरत सूरत है।
اور تمہیں عمدہ چیزیں عطا کی۔ وہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، اللہ بابرکت ہے، وہ رب العالمین ہے۔ هو الحی، وہ زندہ و جاوید ہے، اس کی حیات ذاتی ہے، مستعار نہیں۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فادعوہ، پھر توحید، پھر دعا کہ صرف رب کو پکارو، تو اس کی تھیم دعا ہے۔ مخلصین لہ الدین، اس کے لیے نظام زندگی کو خالص کرنے والے، اس کے لیے اطاعت کو خالص کرنے والے، خالصتاً اسی کے لیے اس کو پکارنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ قل کہہ دیجئے انی نہیت، مجھے منع کیا گیا کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جب میرے پاس واضح نشانیاں آ چکی میرے رب کی طرف سے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں سر تسلیم خم کروں رب العالمین کے آگے۔ هو الذی خلقکم من تراب، اللہ وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر گندے پانی کی بوند سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور تم میں سے کوئی جن کو واپس بلا لیا جاتا ہے پہلے ہی، اور تاکہ تم پہنچو ایک مقررہ وقت تک، اور تاکہ تم عقل سے کام لو۔ هُوَ الَّذِي، وہ اللہ وہ ہے، یحیی و یمیت، زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، پھر جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے کہتا ہے ہو جا، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں غور کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو اللہ کی آیتوں میں بحث کرتے ہیں، کہاں سے وہ پھرائے جاتے ہیں۔ الذین کذبوا بالکتاب، جنہوں نے کتاب کو جھٹلا دیا، اور ان ساری کتابوں کو جو ہم نے اپنے رسولوں کو دی، ان قریب وہ جان لیں گے۔ اذ الاغلال فی اعناقہم، جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے، اور زنجیریں ہوں گی، وہ گھسیٹے جا رہے ہوں گے، فی الحمیم، کھولتے پانی میں، پھر آگ میں وہ جھونکے جائیں گے۔ تو کہا کہ جب اللہ کی سنو گے، فیضس تامیو، کہ جب سنو تو کیسے سنو، غور سے سنو، تو اللہ کا کلام سنیں گے تو یہ فنل ہے، اس کے ذریعے دل میں جائے گا اور پھر کلام پاک دل پہ اثر کرے گا۔ کہا یہ وہ بد نصیب تھے، کتنے کفار، کتنے مشرکین، کتنے آپ کے قبیلے کے لوگ کہ آپ کی طرف چل کر آئے بھی، اور پھر کیا ہوا، واپس مڑ گئے۔ تو کہا قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمن، دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا۔ تو اللہ کرے ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ اللہ سے تعلق اس وقت ختم ہو جائے جب کہ ہم اپنی منزل پہ پہنچنے والے ہوں۔ تو اس لیے بار بار یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اگر پوری زندگی نیکیاں کرتے رہے اور آخری لمحے میں کوئی ایسا کام کیا کہ رب ناراض ہو گئے، تو سمجھیں پوری زندگی کی نیکیاں اکارا چلی گئیں۔ آپ نماز میں امام صاحب کے پیچھے آتے ہیں تو چاہے التحیات میں شامل ہو جائے، آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ شروع سے کھڑے ہیں تکبیر تحریمہ سے، لیکن آخری سلام سے پہلے اٹھ گئے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو آخر کیا ہے، اجعل خیر عمری آخرہ، اللہ ہماری عمر کا جو آخری حصہ ہے اس کو اللہ ایکسیلنٹ اور بہترین کر دے۔ ثم قیل لہم، پھر کہا جائے گا ان کے لیے، اینما کنتم تشرکون، کہاں ہیں وہ تمہارے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے اللہ کے سوا۔ وہ کہیں گے ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی کو نہیں پکارتے تھے۔ ایسے ہی اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، یہ تمہارا انجام اس وجہ سے ہے کہ تم زمین میں بغیر حق کے خوش رہتے تھے اور تم اتراتے رہتے تھے۔ اور یہ فرعون کی صفت ہے کہ اکڑتے رہنا، خوشی اکڑ والی۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، ادخلوا ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ کتنا برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ فاصبر، اے نبی صبر کیجیے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فإما نرینک، اگر ہم آپ کو دکھائیں برے نتائج کا کچھ حصہ جن سے ہم آپ کو ڈرا رہے ہیں، جس سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں، یا ہم آپ کو دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے، ان میں سے
کچھ کے حالات آپ کو بتا دیے اور کچھ کے آپ کو نہیں بتائے. وما کان لرسول، کسی رسول کے بس میں نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی لاتا مگر اللہ کے حکم سے. پھر جب اللہ کا حکم آتا ہے تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور اس وقت غلط کار لوگ خسارہ اٹھائیں گے. اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے مویشیوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان پر سوار ہو اور ان میں سے اور ان کا گوشت تم کھاتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے اس میں منافع ہیں، فائدے ہیں، اور تاکہ تم پہنچو جہاں جانے کی تمہیں ضرورت ہو، اور اس پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار کیا جاتا ہے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ اپنی آیات تمہیں دکھاتا ہے. آخر اللہ کی کس نشانی کا تم انکار کرو گے؟ افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں، وہ دیکھتے کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے. کانوا اکثر منہم، وہ ان میں زیادہ تھے اور ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور انہوں نے زمین میں شاندار آثار چھوڑے مگر ان کی کمائی ان کے کچھ بھی کام نہ آئی. فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، پھر جب ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تو وہ خوش ہو گئے، اس علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا، اور الٹ کر پڑا، گھیرے میں لے لیا اس نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. تو کہا ایکوائرڈ نالج، انہوں نے دنیا کی تعلیم تو حاصل کی لیکن ریویلڈ نالج جو اللہ کا علم تھا اس سے وہ اندھے اور بہرے بنے رہے. فلما رأوا بأسنا، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا وہ پکار اٹھے کہ ہم اللہ پر جو وحدہ لا شریک ہے اس پر ایمان لائے، اور ہم نے انکار کیا ان سب معبودوں کا جن کو وہ شریک ٹھہرایا کرتے تھے. فلم یک ینفعہم ایمانہم، اب ان کے ایمان نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا. اب وقت گزر گیا، پانی سر سے گزر گیا. لما رأوا بأسنا، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو کہ اس کے بندوں میں گزر چکا. وخاسرا، اور نقصان اٹھایا اس وقت کافروں نے. سورۃ حامیم السجدہ مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ نازل کردہ ہے رحمان اور رحیم کی طرف سے. یہ قرآن پاک الرحمن نے نازل کیا. کتاب، یہ ایسی کتاب ہے، فصلت آیاتہ، اس کی آیتیں کھول کھول کے بیان کی گئی ہیں. یہ قرآن عربی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو اس کو سمجھتے ہیں. بشیر و نذیرہ، یہ بشیر بھی ہے، اس کی تعلیمات پہ عمل کرو گے تو بشیر بنے گا، اور اگر اس پہ عمل نہیں کرو گے تو قرآن پاک تمہارے لیے نذیر بنے گا. فأعرض اکثرهم، ان میں سے اکثر نے اعراض کیا. فہم لا یسمعون، مگر وہ نہیں سنتے. تو عتبہ بن ربیعہ کو بھیجا گیا آپ کے پاس کہ جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کریں اور ان کو آفر کریں کہ اگر وہ چاہیں تو مال و دولت ان کو دیا جائے، کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کی جائے، ان کو سردار بنا دیا جائے. تو بہرحال سب آفرز دی، آپ سنتے رہے. اور پھر آپ نے یہی آیات پڑھی، اور جب آپ پڑھ رہے تھے تو عتبہ بن ربیعہ کا چہرہ بدل گیا اور اس نے آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا بس بس بس، کیونکہ آگے اللہ کے عذاب کی بات ہوگی. اور پھر جب وہ باہر آیا تو اس نے کہا دعوہ، ان کو چھوڑ دو، بس ان کو کچھ نہ کہو. فقالوا قلوبنا، اور انہوں نے کہا ہمارے دل پردوں میں ہیں ان چیزوں سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، اور ہمارے کانوں میں بہرا پن ہے. وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجاب، اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے. تم عمل کرو، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کیے جائیں گے. قل کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تو تم جیسا انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے. صرف تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اسی کی طرف تم خالص ہو جاؤ، درست ہو جاؤ اور اسی سے معافی چاہو. ہلاکت ہے مشرکین کے لیے. الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو تزکیہ نہیں کرتے، جو پاکیزگی اختیار نہیں کرتے. وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون، جس کا سلسلہ منقطع نہ ہوگا. عطاء غیر مجزوز، ایسی عطا ہوگی کہ برستی ہی رہے گی.
قل اِنَّکُم کہہ دو کیا تم کفر کرتے ہو اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور تم اس کے لیے شریک بناتے ہو، وہ رب العالمین ہے۔ تو کہا کہ مٹی ہفتے کے دن پیدا ہوئی، پہاڑ اتوار کے دن، درخت سوموار کے دن، اور مکروہات اللہ نے منگل کو پیدا کیے، اور نور بدھ کو، جمعرات کو چوپائے، اور جمعے کو عصر کے بعد انسانوں کو پیدا کیا۔ واللہ عالم، یہ مفسرین جب بھی کچھ بتاتے ہیں تو ساتھ ہی واللہ عالم کہتے ہیں۔ تو بہرحال کہا کہ اللہ نے ہمارے لیول پہ بات کی، ورنہ اللہ چاہتے تو ایک پل میں سارا کچھ بن جاتا۔ تو فرمایا الاناۃ من اللہ، یہ حوصلہ، یہ تحمل اللہ کی طرف سے ہے، تو ہر کام کو ٹھہر ٹھہر کے کرو۔ وجعل فیہا رواسی من فوقہا، اور اس نے اس میں پہاڑ بنا دیے، زمین کے اوپر پہاڑ بنا دیے، اور اس میں برکت رکھی، اور اس میں اندازے سے خوراک رکھ دی، فی 4 ایام، 4 دنوں میں برابر ہے، واضح ہے، للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ضرورت مندوں کے مطابق سب کچھ رکھ دیا۔ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف اللہ متوجہ ہوا جبکہ وہ ایک دھواں تھا، پھر کہا اس کے لیے اور زمین کے لیے تم دونوں آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے، قالتا، انہوں نے کہا اتینا طائعین، ہم خوش دلی سے آئے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اندازے سے رکھی، تو اے انسان تو بھی قوت لا یموت اتنا کھاؤ کہ موت نہ آئے۔ یہ جو ٹھوس کے کھانا ہے یہ پھر کیا ہے، یہ اسراف بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اعتدال سے، توازن سے پیدا کی، تو اے انسان تو بھی اعتدال سے اور توازن سے تو کھا۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات فی یومین، پھر اس نے بنا دیا ان کو 7 آسمان 2 دنوں میں، اور سکھا دیا ہر آسمان کو اس کا حکم، اس کا قانون، طریقہ اور ضابطہ اللہ نے انگرینڈ کر دیا، اس کو بتا دیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجا دیا، وَحِفْظًا، اور اس کو محفوظ کر دیا شیاطین سے۔ یہ اندازہ ہے زبردست جاننے والے کا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دو میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اس بجلی سے جو بجلی گری عاد اور سمود پر۔ جب ان آیات پہ آپ پہنچے تو تب عتبہ کانپنے لگا۔ اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ، جب ان کے پاس رسول آئے، مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، آگے اور پیچھے سے، یعنی ہر طرح سے سمجھایا، ان کا مستقبل بھی بتایا، مستقبل کی خبریں بھی دیں، اور ان کو ماضی کی خبریں بھی بتائیں، اور کیا کہا، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ قالوا لو شاء، انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو وہ فرشتے اتارتا، جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ کہا محبت کسی مرنے والے سے کرو گے اس نے تمہیں چھوڑ جانا ہے۔ وہ میر کا شعر ہے کہ میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر، جن جسموں پہ خاک ڈالنی ہے ان سے کیا پیار کرنا۔ فَأَمَّا عَادٌ، رہے عاد، انہوں نے زمین میں تکبر کیا بغیر حق کے، اور انہوں نے کہا ہم میں سے زیادہ طاقتور کون ہے، قوت میں کون زیادہ سخت ہے۔ اَوَلَمْ يَرَوْا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا، هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً، اللہ ان سے قوت میں زیادہ ہے، وہ القوی ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ جو ہے وہ شدید ہے، اور اللہ خود القوی ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، آخر کار ہم نے ان پر سخت تیز آندھی بھیجی ایک منحوس دن میں، لِنُذِيقَهُمْ، تاکہ ہم ان کو چکھائیں رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں، اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ تو ہر انسان کے لیے منحوس دن الگ سے ہوتا ہے۔ جو دن فرعون کے لیے منحوس دن تھا وہ حضرت موسیٰ کے لیے بابرکت دن تھا۔ وَأَمَّا ثَمُودَ، رہے سمود، تو ہم نے ان کو راہ دکھائی، پھر انہوں نے ترجیح دی اندھے پن کو ہدایت کے مقابلے میں، پھر ان کو عذاب کی کڑک نے آ پکڑا۔
جو کہ رسوا کن تھا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا اور ہم نے ایمان والوں کو بچا لیا اور جو گمراہی اور بدعملی سے پرہیز کرتے رہے، جو کہ اللہ کے عاشق رہے۔ کہا ہر کے عاشق شد جمال ذات را، اوست سید جملہ موجودات را، کہ جو اللہ کی ذات کا عاشق بن جاتا ہے تو تمام مخلوق کا وہ سردار بن جاتا ہے۔ اوست سید جملہ موجودات را۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ اور جس دن گھیر لائے جائیں گے اللہ کے دشمن آگ کی طرف، پھر ان کو قطار در قطار کھڑا کیا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہ پہنچیں گے، ان کے خلاف ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں گواہی دیں گے جو وہ کرتے رہے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ کیوں تم نے ہمارے خلاف گواہی دی؟ قالوا وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں بلوایا اللہ نے، اس نے جس نے ہر چیز کو بلوا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے لیکن اے انسان تو ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتا۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اس کی طرف تمہاری واپسی ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ اور تم پردہ نہ کرتے تھے کہ گواہی دیں گے تم پر تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری جلد، تمہارے تو خیال میں بھی نہ آ سکتا تھا کہ یہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ بلکہ تم نے سمجھا کہ اللہ نہیں جانتا زیادہ اسے جو تم عمل کر رہے ہو، یعنی اللہ کو تمہارے اعمال کا پتہ نہیں چلے گا۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اور یہی ہے وہ تمہارا گمان جو تم اپنے رب کے ساتھ تم گمان کرتے رہے۔ أَرْدَاكُمْ یہ تمہارا گمان تم کو لے ڈوبا، اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا اگر وہ صبر کریں تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا اور اگر وہ توبہ کریں، وہ رجوع کا موقع چاہیں گے، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ تو کوئی موقع نہ دیا جائے گا۔ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ اور ہم نے ان کے لیے مقرر کر دیے قرناء قرین، ساتھی۔ اور قرین کیا ہے؟ شیاطین الانس والجن، یہ بھی قرین ہے دنیا میں، ساتھی ہیں کچھ جنوں میں سے اور کچھ انسانوں میں سے، اور ویسے وہ دو قرین، ایک فرشتہ اور ایک جن ہر انسان کے ساتھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا آپ کے ساتھ بھی وہ شیطان قرین ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل ہے۔ وَلَٰكِنْ أَعَانَنِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللہ نے اس کو میرے ساتھ لگا دیا ہے مگر میں نے اس کو مسلمان کر دیا ہے، میرا جو قرین شیطان ہے وہ مسلمان ہے۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ اور ان کے لیے مزین کر دیے گئے ما بین ایدیہم جو ان سے پہلے ہے اور جو ان کے پیچھے، یعنی مستقبل اور ماضی۔ وحق علیہم القول اور ان پر بات ثابت ہو گئی گروہوں میں کہ ان سے پہلے جنات اور انسان گزر چکے ہیں۔ انہم کانوا خاسرین یقیناً وہ خسارہ پانے والے تھے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن اور کافروں نے کہا اس قرآن کو نہ سنو، یہ اعلیٰ انقلاب ہے، یہ دلوں پہ اثر کرنے والا ہے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ کی طرف آ رہا تھا کہ مجھے کہا گیا کہ ایک ایسے ساحر ہیں جب وہ کچھ پڑھتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں انقلاب آ جاتا ہے، اب یوں کرو روئی لے لو، کانوں میں ٹھونس دو اور وہ نہیں سننا۔ تو کہا میں نے کہا بالکل، اور میں نے اس کو ٹھونس دیا۔ کہا جیسے ہی میں انٹر ہوا میں نے آپ کے روئے انور کو دیکھا تو میرے دل پہ ایسا اثر ہوا، میں نے کہا اتنا حسین نوجوان، اسی وقت مجھ پہ کپ کپی طاری ہو گئی، اور جب آپ کا کلام سنا تو آپ کے قدموں میں گر کر مسلمان ہو گیا۔ تو کہا کرتے تھے نہ سننا یہ قرآن، وَالْغَوْا فِيهِ اور اس میں خلل ڈالو تاکہ تم غالب آؤ۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ہم چکھائیں گے کافروں کو عذاباً شدیدہ، سخت عذاب۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور ہم ان کو ضرور بدلہ دیں گے بدترین جو حرکات وہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا کلام ہے، ہدی للناس جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ اللہ نے اپنے کلام کے بارے میں فرمایا کہ اگر
ٹھکرا رہے ہو تو میں تمہیں بغاوت اور سرکشی کا مزہ چکھاؤں گا۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ جزا ہے اللہ کے دشمنوں کی، ان کا بدلہ کیا ہے؟ آگ میں جائیں گے۔ لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے وہاں ہمیشگی کا گھر ہوگا، بدلہ ہے جو ہماری آیتوں کا وہ انکار کرتے رہے۔ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے واویلا کیا، کافروں نے کہا اے ہمارے رب ارنا اللذین، دکھا ہمیں وہ اضلانا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ اب جب کافر جہنم میں پہنچیں گے تو کہیں گے کہ اللہ انہیں ہمیں دکھا جنہوں نے ہمیں بھٹکا دیا تھا۔ نجعلہما تحت اقدامنا، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالیں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ ذلیل و خوار ہوں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے، پھر وہ جم گئے چٹان کی طرح۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تخافوا، کہ خوف نہ کرو اور رنج نہ کرو، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے ساتھ جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نجات کی 4 شرائط بتائی تھی سورۃ العصر میں، ایمان، عمل صالح اور تواصوا بالحق، حق کی نصیحت کرنا اور صبر کی نصیحت کرنا۔ تو یہ سب ان آیات میں آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 36 تک وہ مضمون اللہ نے خاص تدریج اور حکمتوں کے ساتھ اس میں اللہ نے نقطۂ عروج تک پہنچا دیا ہے۔ تو وہی بات ہو رہی ہے کہ تواصی بالحق کیسے کرنی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو ترغیب کے ساتھ ترہیب بھی ہے، اور یہ تواصی بالحق کی چوٹی ہے، اور یہ جگمگاتا ہیرا ہے جیسا کہ ہار میں لٹکا ہوا۔ تو یہ بالکل درمیان میں یہ آیات ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ، کہہ دو میں اللہ پر ایمان لائی، ثم استقیم، پھر پکے ہو جاؤ، پھر جم جاؤ، ڈٹ جاؤ، زمانے کی آندھیاں طوفان تمہیں متزلزل نہ کر سکے۔ تو کہا کہ دنیا میں بھی ملائکہ اترتے ہیں، خاص طور پہ ایسی محفل جہاں رب کی صدا لگتی ہے، وہاں پہ ملائکہ حفتہم الملائکہ گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور نیکی کے کام کا القاء ڈالتے ہیں، اس میں شوق ڈالتے ہیں، اور نیکی کی راہ پہ چلانے والے وہ قرین ہوتے ہیں۔ تو ملائکہ مستقل ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، کلمہ پڑھتے ہی پھر وہ جم جاتے ہیں اور کہتے ہیں لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کی ذات پہ ان کو یقین ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو رب کے ہاتھوں ایسے بے بس سمجھتے ہیں جیسے کل میتی فی ایدی الغسال، جیسے ڈیڈ باڈی نہلانے والوں کے ہاتھوں میں بے بس ہوتی ہے۔ تو اپنی کشتی رب کے توکل کے سمندر میں ڈال دیتے ہیں کہ اب رب چاہے گا جو ہوگا۔ اور فرمایا کہ الا انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا بتاؤں میں تمہیں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک نسیم، جھوٹے اور گناہ گار کے دل پر شیاطین براجمان رہتے ہیں۔ تو یہ ہماری گود میں خوبصورت اللہ نے ہیرا ڈال دیا لا الہ الا اللہ کا۔ فَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور خوشخبری ہو جاؤ اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں، اور تمہیں وہ ملے گا جو تمہارے دل چاہیں گے اور وہ جو تم طلب کرو گے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ سامان ضیافت ہوگا غفور الرحیم کی طرف سے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور سب سے خوبصورت قول کیا ہے، سب سے خوبصورت بات اللہ کی دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، خالق سے مخلوق کو جوڑ دینا۔ وعمل صالحا، اور خود اپنا عمل بھی گواہی دے، انسان بھی نیک کام کرے۔ وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں عبداللہ ہوں، میں مسلمان ہوں، میں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اور کہا داعی کو ایسا ہونا چاہیے کہ سانپ کی طرح ہوشیار اور فاختہ کی طرح بے ضرر ہو، اس کا عمل گواہی دے رہا ہو جو اللہ کی طرف دعوت دے
दे। वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ, और नेकी और बुराई बराबर नहीं हो सकती। इदफा बिल्लती ही अहसन, तो दूर करो उसको अच्छाई से। फैज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन, तो वो शख्स तेरे और उसके दरमियान दुश्मनी है वो ऐसा हो जाएगा गोया कि वो तेरा जिगरी दोस्त है, ये दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी। उसने पूछा था ना, उरीदु अन यकमुल ईमानी, या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ कि मेरा ईमान मुकम्मल हो। तो आपने फरमाया हस्सिन खुलुकुक, अपने अखलाक को हसीन कर लो, इसको मुज़य्यन कर लो, खूबसूरत कर लो। कि तौती मन हरमा का, उसको दो जो तुम्हें महरूम करे, और उससे जोड़ो जो तुमसे तोड़े। तो फरमाया कि याद रखो जी, अल्लाह ताला ने नुस्खा बता दिया, खूबसूरत नुस्खा है कि कोई आपसे बुरा करता है तो उससे अच्छा करना शुरू कर दे। सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी। वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू, और ये किसको नसीब होता है, ये मेराज किसको मिलती है, ये किसको पहुँचती है, ये बुलंद मकाम किसको मिलता है, जो सब्र करता है। वमा युलक्काहा इल्ला ज़ु हज़्ज़िन नज़ीम, और ये मकाम हासिल होता है बड़े खुश नसीब को। इंतहाई खुशकिस्मत लोग हैं जो इस मकाम पर पहुँच जाते हैं। वो कहा गया था ना, देखिए अल कुरान युफस्सिरु बादुहु बादा, कुरान का एक हिस्सा दूसरे की तफसीर करता है। वो कारून को देखकर लोगों ने क्या कहा, इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, कितना खुशकिस्मत है कि इसके पास पैसा है। तो अल्लाह ने यहाँ पे जवाब दिया, खुशकिस्मती पैसा नहीं, औलाद नहीं, बेटे नहीं, सेहत नहीं, इज्जत नहीं, वो दुनिया की हसनात ज़रूर हैं। उनको मांगो और खूब मांगो, कभी मत कहो अल्लाह बीमार कर दे, अल्लाह महरूम कर दे, ऐसा नहीं कहना। लेकिन खुश नसीब कौन है, जो दुश्मन को मुआफ़ कर दे, जिसको अल्लाह अफ़्व दरगुज़र, जिसकी ज़िंदगी का हथियार बना दे कि चलते फिरते वो क्या करे। आपने फरमाया और कसमें खाई, सलासुन उक़सिमु अलैहिन्ना, आपने फरमाया 3 चीज़ों पे मैं कसम उठाता हूँ, इसको पल्ले से बांध लो और याद कर लो कि मा नक़सत सदक़तुम मिन मालिन, कभी भी सदका करने से माल कम नहीं होता, और मुआफ़ करने से अल्लाह इज़्ज़तों से और सरफराजियों से नवाजता है। तो अल्लाह ने खुश नसीब कहा, और कहा ये बहुत मुश्किल काम है, ये कोई मजाक नहीं है कि महरूम करने वाले को अता करो, तोड़ने वाले को जोड़ो, गालियाँ देने वाले को दुआएं देना शुरू कर दो। तो कहा ये आसान काम नहीं है, ये खुश नसीब को ये मकाम मिलता है। तो अगर कोई ऐसा है तो वाकई वो ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम है। व इम्मा यनज़ग़न्नका मिनश शैतानि नज़ग़ुन, और अगर शैतान की तरफ से तुझे वसवसा आए खुद पसंदी का, ओए होए मैं तो इतनी नेक हो गई, देखे मैं तो सबको माफ़ करती हूँ, अब शैतान कहेगा, अब तकब्बुर तेरे दिल में आएगा, अब क्या करना है, अब अल्लाह से माफ़ी मांगनी है कि अल्लाह मेरे दिल में तकब्बुर ना आए। मैंने जब तेरे लिए माफ़ किया, इस केस को तेरी अदालत में भेज दिया, फाइल तेरे सामने खुलनी है, एग्जीबिशन तेरे सामने होना है, नेकियां तेरे सामने जगमगाएंगी, तो अल्लाह मैं क्यों मैं फ़ख्र करके तकब्बुर करके इसको माइनस कर दूँ, इसको ख़त्म कर दूँ, इसको डिलीट कर दूँ। तो कहा कि अगर तू इस मेराज पे पहुँच गया है तो अब क्या कर, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़, आऊज़ु बिल्लाह पढ़। अब देखें नमाज पढ़ के क्या कहा गया, अस्तग़फिरुल्लाह कहो। ऐसा ना हो कि तुम कहो मैं तो नमाजी हो गई और मैं जन्नत में चली गई, तो अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह मुआफ़ कर दे, पता नहीं तूने हमारी नमाज को कबूल किया कि नहीं, अल्लाह तूने मेरे मुआफ़ करने को अल्लाह कबूल किया कि नहीं। अल्लाह जब वाकई तेरी बारगाह में वो मेरी फ़ाइल खुलेगी, मेरा रिज़ल्ट अनाउंस होगा, तो कितना मज़े का वक्त होगा। कहा कि अगर तो अल्लाह के किले में आ जाओ, फस्तइज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह तलब करो, यकीनन अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। वमिन आयातिही, और उसकी निशानियों में से रात दिन सूरज और चाँद हैं। सूरज और चाँद को सजदा ना करो बल्कि सजदा करो अल्लाह के लिए, वो अल्लाह जिसने उनको पैदा किया, अगर फिल वाक़े तुम उसी की इबादत करते हो। फ़इन इस्तकबरू, अगर वो तकब्बुर करे तो वो जो तेरे रब के पास है, अल्लाह के फरिश्ते, उसके लिए तस्बीह करते हैं रात और दिन और वो थकते नहीं। कहा तेरा सजदा क्या है, अगर रियाकारी का है कि बज़मी जो सजदा कर दम ज़मीन निदा बरामद कि मरा खराब कर दी तू बस सजदा ए रियाई। कहा कि क्या है कि तू सजदा करेगा तो ज़मीन से आवाज़ आएगी कि ये तो रियाकारी का सजदा है और तूने मुझे ख़राब कर दिया।
ومن آیاتہ اور اس کی آیتوں میں سے ہے، نشانیوں میں سے ہے کہ تو زمین کو دیکھتا ہے وہ دبی پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ ہلتی ہے اور پھول اٹھتی ہے، یقیناً وہ جس نے اس کو زندہ کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو ہماری آیات میں کجی کرتے ہیں ہم سے وہ نہیں چھپ سکتے۔ افمن یلقی فی النار خیر، کیا جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن والا ہو کر آئے گا۔ اعملوا ما شئتم، تم کرتے رہو جو تم چاہو، تمہاری ساری حرکتیں وہ دیکھ رہا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر، جنہوں نے قرآن پاک کا انکار کر دیا جب ان کے پاس آیا، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، اور یقیناً یہ کتاب زبردست کتاب ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ تو باطل اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ ہی پیچھے سے، یہ اتارا ہوا ہے کلام حکیم کی طرف سے جو کہ حمید بھی ہے، وہ تعریف کے لائق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ما یقال لک، نہیں کہا گیا آپ کے لیے مگر وہی جو آپ سے پہلے رسولوں کو ساحر اور مجنون کہا گیا، یقیناً تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور دردناک سزا دینے والا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، اگر ہم اسے عجمی قرآن بناتے، کسی اور زبان میں بناتے تو یہ کہتے کیوں نہیں اس کی آیتیں کھول کر بیان کی گئیں۔ اعجمی و عربی، کیا کتاب عجمی اور رسول عربی؟ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، کہہ دو وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، جسمانی روحانی تمام بیماریوں کے لیے قرآن پاک شفا ہے، اور بیماری میں کثرت سے سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے اور وہ ان پر اندھا پن ہے، گویا کہ وہ دور کی جگہ سے پکارے جا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، اگر ایک بات تیرے رب کی طرف سے طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور یقیناً وہ بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسی، جو نیکی کا کام کرتا ہے تو اپنے لیے فائدہ کرتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے تو اس کا خمیازہ اسی پہ ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہر وہ عمل عطا کر جو اللہ اور جنت کے قریب کر دے، اور اللہ ہر اس عمل سے دور کر دے جو جہنم اور رب سے جہنم کے قریب کر دے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔